اس کے بعد اب مسئلہ ہے مولانا سورۃ النساء، آپ سے عرض کیا نلتصق بک یا ربنا، اللہ بسم اللہ کا با الصاق کے لیے ہم آپ کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، اے اللہ نخصک بالعبادۃ ایاک نعبد و ایاک نستعین ونستعینک فی الامور کلھا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے۔ تو فرمایا کہ سیدھا کتاب، سیدھا راستہ ذالک الکتاب، نخصک بالعبادۃ، آپ کی عبادت کریں گے، ولا نعبد البقرۃ، گائے کی عبادت نہیں کریں گے جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا، ولا آل عمران، اور آل عمران کی بات نہیں کریں گے جیسے نصارہ نے کیا، ونؤدی حقوق النساء، اور عورتوں کے حقوق نساء، ولا نظلمہن، ان پر ظلم نہیں کریں گے جیسے کہ مشرکین مکہ کرتے تھے، زندہ درگور لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ نعبدک نخصک بالعبادۃ ولا نعبد البقرۃ ولا آل عمران ولا نظلم النساء ولا کما ظلمہن المشرکون، جیسے کہ مشرکین، ونؤدی حقوق النساء، حقوق النساء کو، یہ ایک تبلیغی ربط ہو گیا۔ دوسرا ربط اس کا یہ ہے کہ ابھی آیا فرمایا کہ واتقوا اللہ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، جنگ کے علاوہ جہاد کے علاوہ اللہ سے ڈرا کرو عام حالات میں بھی، جہاں فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، وہاں بھی اتقوا تھا، یہاں پر بھی اتقوا، یعنی السورۃ تتعلق بما قبلها باتقوا، اتقوا کے ساتھ ذریعے سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ۔ اس کے بعد دعوی نزول نمبر اس کا 92 ہے، نزول نمبر 92 ہے۔ دعوی صورت ہے مولانا امور انتظامیہ کا بیان، دعوی صورت ہے امور انتظامیہ کا بیان۔ اور جہاد کا بیان، اصلاح معاشرت۔ اب اللہ کرے ربط بھی میں نے آپ کو بتایا، ایک تبلیغی ربط بتائیں اور ایک لفظی ربط بتائیں۔ آئیں گے امور مصلحہ للجہاد اور امور انتظامیہ کا مسئلہ ایک ایک کر کے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، لوگوں اللہ سے ڈرا کرو کہ جس نے پیدا کر دیا آپ کو نفس واحدہ سے، آدم علیہ السلام، وخلق منھا زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی کو بنا دی، وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیا اللہ پاک نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس خدا سے ڈرا کرو کہ آپ سوال کرتے ہیں اس اللہ کا نام دے کر، ارے بھائی اللہ کے نام پہ 5 روپے دے دو، تساءلون بہ، اللہ کے ذریعے سے، اور والارحام اے قطع الارحام، رشتہ داروں کو، رشتے کو توڑو نہیں، مضاف محذوف ہے۔ واتقوا اللہ الذی، اس خدا سے ڈرا کرو جس کا واسطہ دے کر کے آپ یہ کہ لوگوں سے مانگا کرتے ہیں، وقطع الارحام، رشتوں کو توڑنے سے بھی بچو، اس لیے کہ فرمائے کہ یعنی شکایت کی رحم نے، صلہ رحمی نے اور رشتے نے شکایت کی کہ اللہ میری پاسداری لوگ نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اس پر راضی نہیں ہے کہ رحمان اور رحیم، رحمت سے اور رحم جو رشتہ ہے وہ بھی اسی سے، فرمایا کہ آپ کے لیے میں نے اپنے نام سے اشتقاق کیا، فرمایا کہ فمن وصلک وصلتہ ومن بتک بتتہ، جو اے رشتہ، جو رشتوں کو جو جوڑے گا میں اپنے رحمتوں سے اس کو جوڑوں گا، جو رشتوں کو توڑے گا اپنے رحمتوں سے میں اللہ اس کو توڑوں گا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جو اس کو توڑے گا تو ہم اس کو توڑیں گے جی۔ ارے کچھ بلا پڑھا نہیں پڑھا مولانا، اے جی اب سمجھ لینا۔ عام طور پر وخلق منھا زوجہا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر دیا، آدم کی جسم سے اس کی بیوی کو پیدا کر دیا، اور حدیث میں آتا المرأۃ خلقت من ذل، پسلی سے عورت پیدا ہو گئی، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت پیدا ہو گئی حضرت۔ اب سوال یہ استمتاع بالجزء، اپنے ہاتھ سے نفع حاصل کرنا، یہ تو حرام ہے اور یہ حرمت عقلیہ ہے، اور الافعال التي نهي عنها حسا لا تختص حرمتها بشریعت بدون شریعت۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ قتل کی حرمت عقلی ہے، سمجھو، ڈکیتی کی حرمت عقلی ہے، زنا کی حرمت عقلی ہے، یہ حرمت شریعت کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر شریعت کے اندر یہ چیزیں حرام رہی ہے۔ تو استمتاع بالجزء، آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اپنی پوتی کے ساتھ نہیں کر سکتا، یہ آپ کے اجزاء ہے۔ تو آدم کے جسم میں سے جب بیوی پیدا ہوگی تو آدم نے اس کے ساتھ نکاح کیسے کیا؟ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ اس لیے تو اس کا جواب جو حضرات کہتے ہیں کہ آپ کی جسم میں سے پیدا ہو گیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ غیر معروف طریقے سے پیدا ہو، اور یہ آدم علیہ السلام کی بیٹی شمار نہیں ہوگی،
بیٹی تو وہ ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور معروف طریقے سے، یہ غیر معروف طریقے سے پیدا ہو گئی ہے، اس لیے یہ آدم کے اللہ کو بھلا کریے کہ بیٹی شمار نہیں ہوگی، ہماری بہن بھی شمار نہیں ہوگی، آدم کی بیٹی نہیں ہے، تو آدم نے اس کے ساتھ نکاح کیا، لہذا آدم کی پسلی سے پیدا ہو گئی۔ دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ان المرأۃ خلقت من ذل، عورت پسلی سے پیدا نہیں ہے بلکہ ان المرأۃ خلقت کالذل، پسلی کی طرح ہے۔ چنانچہ مشکوت جلد ثانی میں آپ نے پڑھا ہے کہ عورت پسلی کی طرح ہے، اگر آپ چاہیں گے پسلی کو سیدھا کریں گے تو توڑو گے، اور اگر پسلی کو چھوڑو گے تو اسی حالت میں وہ ٹھیڑی رہے گی، اس لیے عورت کو رہنے دو اسی ٹھیڑی حالت میں، اس سے کام لے لو۔ تبلیغ والوں کو دیکھو کہ پٹھانوں سے بلوچوں سے کیسے کام لیتے ہیں، آپ نہیں لے سکتے۔ پٹھان اور بلوچ جس طرح ٹھیڑے ہیں، ان سے کس طرح تبلیغ والے کام لیتے۔ بھائی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بس پٹھان کو چائے پلاؤ، نسوار دے دو، دنیا کے سارے کام اس سے لے لو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے مولانا؟ تو کہتے ہیں ان المرأۃ خلقت من ذل، ان نہیں ہے کالذل ہے۔ اب بات ذرا سمجھ لیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اما حوا وہ خود مٹی سے پیدا ہے، گارے سے، آدم کو اللہ نے گارے سے پیدا کیا، اس کے بعد وخلق منہا کا معنی وخلق من جنسہا زوجہا، اس کی بھی، اور وہ جنس آدم ہوا تراب، وہ تراب ہے، تو اما حوا کو بھی اس کے جنس میں سے پیدا کر دے، دونوں کے دونوں کا مٹیریل اور اصل دونوں کی مٹی ہے، صرف ایک مضاف محذوف نکالا۔ اب وہ الافعال التي نہی عنہا حسا لا تختص حرمتها بشریعت دون شریعت، وہ قاعدہ ٹوٹے گا نہیں۔ اے کاش زبردست بات تھی اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے اما مریم آدم سے پیدا نہیں ہے بلکہ وہ مٹی سے پیدا ہے، وہ خود گارے سے پیدا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ کی ذات یہ ہے کہ تم پر نگران اور نگہبان ہے۔ ان اللہ کان رقیبا علیکم، یہ آپ نے دیکھا اللہ رقیب تھا ازل سے اور ہے، اس کو کہتے کان استمراریہ، یہ نہیں ہے کہ تھا ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، تھا ہے رہے گا۔ اس کے بعد مولانا اب امور انتظامیہ کا بیان ہے۔ وآتوا الیتامى اموالهم، یتیم کو ان کا مال دے دو جس وقت بالغ ہو جائے۔ وآتوا الیتامى اموالهم، یتیموں کو ان کا مال، انسان یتیم ہوتے باپ سے بلوغیت سے پہلے، جانور یتیم ہوتے ماں سے۔ بکری مر جائے، بکری کا بچہ یتیم ہو گیا، بکرا مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ٹیوشن پڑھا کر کے نکل گیا، بب لگا کر کے نکل گئے۔ ابا مر جائے تو بچے یتیم ہو جائیں گے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث کو ان کا ناپاک مال بالطیب، اپنے پاک مال کے ساتھ نہ ملا۔ مولانا یتیم کے مال کو نگرانی کرو، تجارت کرو اس میں، لیکن اس کو الگ تھلگ رکھو، اور اگر آپ مستحق کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، یتیم کے مال کی تجارت کر رہے، نگہداشت کر رہے، تو آپ اس سے کھا بھی سکتے ہیں، آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ محتمم صاحب جو ہے نا یتیموں کے مال کی خوب حفاظت کرتا ہے ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں کہ جی میں کھا سکتا ہوں۔ اموالہم، اور ان کے مال کو نہ کھاؤ، مذمومتاً الی اموالکم، یہ الی ما کے معنی الی اموالکم یعنی مذمومتاً الی اموالکم، ما اموالکم، اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے یہ کہ نہ کھاؤ۔ آپ کی یہ کہ پراپرٹی آپ کی پراپرٹی 1 لاکھ کی ہے اور بچے کی نگہداشت کو وہ 10 لاکھ کے، اس 1 لاکھ کو ملا کر کے دبا کر کے آپ کھا رہے ہیں، اپنے بچوں پر بھی خرچ کر رہے ہیں کہ جی میرا اور ان کا مال اللہ آپ کا بھلا کرے اکٹھا ہے۔ ارے اکٹھا ہے، ملکیتوں کی مقدار کو بھی دیکھو، اور اس کے پرافٹ اور نفع کو دیکھو، اور اپنے نفع کو دیکھو۔ ظالم کا بچہ تو اڑا رہا، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ قل اصلاح لهم خیر، اصلاح لهم وان تخالطوا اموالهم فهم اخوانكم في الدین، جو آپ کے سامنے دوسرے پارے میں گزر گئے۔ خلط ملط کرو لیکن طریقے سے کرو۔ ولا تاكلوا اموالكم انه کا معنی ان اکل مال الیتیم، انه کا معنی ان اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھانا غوبن کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی امور انتظامیہ میں سے تیسری چیز، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یتیم عورتوں کے بارے میں تم انصاف سے اگر کام نہیں لے سکو گے۔ ایک اللہ آپ کو بھلا کریے کہ میرا عزیز مر گیا، اس کی یتیم بچے ہیں، ان کی یتیم بچوں کا نگران میں ہوں، اب میرے ساتھ ان کا نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خاتون کروڑ پتی ہے، یتیم ہے چھوٹی سی،
اب یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ بالغ ہو رہی ہے، اس کو اگر میں نکاح کراتا ہوں رئیسانی کے ساتھ اس کی نکاح کرا تو اس کی پراپرٹی پوری رئیسانی کے پاس جائے گی۔ اب میں خود مجھے اس کے حسن میں دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو اپنے آپ سے نکاح اس لیے کراتا ہوں تاکہ اس کی پراپرٹی میرے پاس رہے، اس کی پراپرٹی اور جائیداد کسی کے پاس۔ تو خدا کا خوف کرو، اس کے حسن و جمال میں، اس کی بیوی گیری میں، زوجیت میں آپ کو دلچسپی نہیں ہے، دلچسپی مال میں۔ ٹھگ قسم کا آدمی کیوں اس طرح کرتے ہو؟ اگر اس میں دل نہیں لگتا تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو رخصت کرو، اس کا مال اس کو دے دو، صحیح جگہ پر اس کی شادی کرا دو، اور تو باقی عورتوں سے جہاں سے بھی آپ کو پسند آ جائے، پٹھان ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، نکاح کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر آپ کو اندیشہ اس بات کا کہ یتیم عورتوں کے بارے میں، آپ یہ کہ یتیم مرد ہو یا عورت، یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لیں گے، ان کا مہر پورا ان کو نہیں دیں گے، یا یہ کہ اللہ اس کے حسن میں آپ کو دلچسپی نہیں، فَانْكِحُوا مَا، اس ماں سے مراد من ہے، عورتیں ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَنْ طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو بھی آپ کو اللہ آپ کو پسند آ جائے، درحال کہ مثنا 2 وصولہ سے 3 اور 4، سمجھے، 2 نکاح کرو، اس لیے نکاح شروع ہے 2 سے۔ اگر مرد ہو فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ تعدلوا بین النساء، عورتوں کے درمیان میں عدل قائم نہیں کر سکو گے، تو فَانْكِحُوا واحدۃ، تو پھر یہ کہ اللہ کو ایک آزاد عورت سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا اپنے لونڈیوں سے نکاح کرو۔ مولانا لونڈی جو ہے نا، لونڈی اگر اپنی ہے تو اس سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی وجہ ہے کہ ملک رقبہ ملک یمین سے زیادہ مضبوط ہے۔ اگر لونڈی آپ کی اپنی ہے نا تو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، ملک رقبہ ملک یمین سے زیادہ۔ ہاں میری لونڈی ہے، میں آپ کو نکاح کراتا ہوں تو کر لیں۔ اور لونڈیوں کو ما ملکت ایمانکم، تمہارے ہاتھ، تمہارے دائیں ہاتھ کسی کا مالک ہو۔ ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، ہوتا یہ تھا کہ جب جہاد کر کے لونڈیاں مل جاتی تھی تو رئیس کمانڈر جو مجاہدین کا کمانڈر ہوتا تھا، لونڈی کو ہاتھ سے پکڑ کر کے کہتے ہیں اس مجاہد کا، دائیں ہاتھ سے پکڑ کر کے مجاہد کے دائیں ہاتھ میں دیتا تھا، اس لیے اوما ملکت ایمانکم کہا، تمہارے یمین جس کا مالک ہے۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ لونڈیوں کا زمانہ تھا، 800-900 سال تک ہماری حکومت تھی، اس کے بعد پھر اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ لونڈیوں کا اب کوئی ملک اگر کسی پر حملہ کرے گا تو ان کو لونڈی نہیں بنائیں گے۔ لونڈیوں کو اقوام متحدہ نے ختم کر دیا۔ یہ ختم نہیں ہے، آج بھی اگر ملا ہیبت اللہ اللہ کو بھلا کرے اعلان کر دے کہ نہیں، ہم جس ملک پر فاتحانہ فتح ہمیں ہوگی ہم وہاں کو لونڈی بنائیں گے تو وہ بنا سکتا ہے۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے مولانا؟ یہ 1936 کے اندر ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے تحت لونڈیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہے، اور یہ اسلام کا نہیں ہے، غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ اسلام سے پہلے کے ہے، اسلام سے پہلے کے۔ اتنا فرق ہے کہ ولدتنا امہاتنا احرارا، ہماری ماؤں نے ہمیں آزاد پیدا کر دیا، لیکن آپ لونڈیوں کے تو خلاف ہے، لونڈیوں کے تو خلاف ہے اور غلاموں کے تو خلاف ہے۔ لیکن جتنا غلام آپ لونڈیاں اور غلام جتنے پیپل پارٹی میں، مسلم لیگ میں، پی ٹی آئی میں، کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ وہ غلاموں کو غلام بناتے تھے، لونڈیوں کو لونڈی۔ آپ یہاں انہوں نے آزاد، ہماری مائیں اور بہنیں، آزاد بھائیوں کو انہوں نے غلام بنایا، اور اس قوم میں کوئی تبدیلی نہیں آگی جب تک اسلام کے لیے انقلاب نہیں لائیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، تو جو آپ کو بھلی لگے مِنَ النِّسَاءِ، خواتین میں سے، سمجھے، مثنیٰ درحال کہ 2 وثلاث 3 اور رباع، آپ نے پڑھا اثنان اثنان اور ثلاثۃ ثلاثۃ اربعۃ اربعۃ۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ وصف ہے اور عدل ہے، اور بس صرف ان احاد میں خماسہ کی طرف اور سداسہ کی طرف اور صبح کی طرف آگے عرب نہیں جاتے، یعنی عرب یہیں پر رباع پر جا کر کے رکتے ہیں، اور یہ غیر منصرفیت کا سلسلہ صرف اس تک ہے۔ یہ امام بخاری کا قول ہے، آپ سے میں نے عرض کیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، آپ عدل کرنے کا، اگر آپ ڈرپوک ہیں، ڈرپوک کون ہوتا؟ مرد کبھی ڈرتا نہیں ہے، اگر ڈرپوک ہو تو پھر فواحدتاً فانکحوا واحدتاً، ایک کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا لونڈیوں سے، جیسے کہ 5ویں پارے میں آئے گا، ذالک، یہ ایک پر اکتفا کرنا، ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ قریب تر اس بات سے کہ آپ جور اور زیادتی نہیں کرو گے، ذالک ادنا اقرب بألا تعولو، کہ آپ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، ایک ہو تو پھر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ تعدلوا فواحدۃ فانکحوا واحدۃ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا، شیعوں میں سے ایک گروپ یہ ہے کہ 9 شادیوں کے قائل، مثنیٰ 2 3 اور 4، یہ ہو گئے 9۔
سمجھ رہی میں؟ یہ 9 ہو گئے اور ان کو جمع کرو، واو جمع کے لیے آئے گا۔ دوسرا گروپ زیدی وغیرہ گروپ ہے، وہ 18 شادیوں کے قائل ہے، ان کا کہنا مسئلہ 2 کتنے ہو گئے 4، 16 سے 3 سمجھے بھائی، 3 6 اور 4 10 ہو گئے، ربع 4 4 8 اور 10 کتنے ہو گئے 18۔ ان کا کہنا ہے کہ 18 اور واو جمع کے لیے۔ اور جمہور کہتے ہیں کہ جی تکرار لفظ ہے لیکن تکرار معنی کا تقاضا نہیں کرتا، لہذا وہ کہتے ہیں کہ مثنی او ثلاثہ او رباع، یہ واو او کے معنی میں جمہور کے ہاں، اس لیے یا 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو آپ 4 کرو، پھر یہی حال تمہارا ہوگا جیسے کہ میرا حال ہے۔ سمجھ رہی میں؟ تو شیعوں کا ایک مذہب تو میں نے عرض کیا کہ 18 کر لو 18۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 روایتیں، آپ نے 22 شادی کی اور ایک روایت یہ ہے کہ 18 کی، باقی کو طلاق دی۔ بخاری میں اس کا تذکرہ آتا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ 18 شادی۔ اور امام بخاری اس میں بخاری شریف کے حاشیے پہ لکھا ہوا من کان اورع واتقى کان اشد شہوۃ، جو آدمی جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اتنا وہ مضبوط ہوگا۔ من کان اورع واتقى کان اشد شہوۃ، وہ اشد شہوۃ ہوگا۔ اس لیے داؤد علیہ السلام نے 100 شادیاں کی۔ دوسری روایت یہ کہ 1000 کی۔ سلیمان علیہ السلام کی 100 تھی، بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ خیر یہ فضول باتیں ہیں، آپ لوگ آمین نہیں کر سکتے تو کرو گے کیا؟ ذالک، یہ ایک بیوی پر اکتفا کرنا، ادنا یہ قریب تر ہے کہ بھی اللہ تعالی کیا بنسا، یہ کہ کیا کریں گے، ظلم زیادتی نہیں کریں گے۔ آگے ایتاء المہر، مہر دے دو، عورتوں پر ظلم نہ کرو۔ وآتوا النساء، یہ بھی امور انتظامیہ میں سے، وآتوا النساء صدقاتہن، دوسرا مفعول آتو کے لیے، عورتوں کے مہر ان کو دے دو، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ نحلتن حال کونکم ناہلین، بطور عطیہ کیا ہو رہی ہے کہ درا حال ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ خوش ہو کر کے، خوش دلی سے۔ فإن طبن لکم عن شیء، اگر عورتیں خوش دلی سے معاف کر دیں، فإن طبن لکم عن شیء منہ من المہر، مہر میں سے، نفس کے لحاظ سے یعنی خوشی کے لحاظ سے، اگر عورت حق مر عورت کا حق ہے وہ معاف کر دے، یہ شرط ہو گیا۔ فکلوا ہنیئا مریا، تو پھر کھاؤ مزیدار اور خوشگوار، کھاؤ اس کو مزیدار اور خوشگوار۔ یہ ہنیئا مریا یہ اللہ کا حال ہے یا یہ کہ مفعول مطلق ہے، اکلن ہنیئا مریا، اکلن ہنیئا مریا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور بے وقوفوں کو مال نہ دو، مال ان کا ہے لیکن ان کے مال کو آپ کا مال کرا۔ اصل یہ کہ لا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اموالہم التی فی ایدیکم، وہ مال جو تمہارے ہاتھوں میں وہ ان کو نہ دیا کو، مال انہی کا ہے۔ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، یعنی اموالہم التی فی ایدیکم، وہ مال کے التی جعلها اللہ، خیال کر لینا جعل 2 مفعول چاہتا ہے، وہ مال وہ اموال التی جعلها اللہ لکم قیاما، جس کو اللہ پاک نے یہ ہے کہ سرمایہ زندگی بقا کا ذریعہ بنایا، قیاماً قیام کا ذریعہ۔ 2 چیزیں قرآن کے اندر جو باعث قیام ہے، 2 چیزیں، ایک یہ ہے کہ روٹی کے ٹکڑے ہیں اور پیسے ہے۔ روٹی کے ٹکڑوں سے آدمی، ہم انسان محتاج ہیں، روٹی کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہتا۔ مال کو قیام کہا کہ یعنی یقوم بہ معاشکم، تمہاری زندگی اور حیات اس مال سے وابستہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام، بیت اللہ جب تک ہوگا تو یہ دنیا بھی قائم ہے، اس کو بھی قیام کہا، اور آپ کی زندگی بھی قائم ہے، اور جب بیت اللہ ختم ہو جائے گا تو پھر پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 2 چیزیں ان کو قیام کہا گیا، یعنی یقوم بہ معاشکم و حیاتکم، تمہارے معاش مال کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو بھلا کرے، روٹی کیا ہے، روٹی کے بغیر تو آدمی کیا گزارا کرے گا۔ اموالکم موصول بنے گا التی جعلها اللہ لکم قیاما، سرمایہ زندگی یا بقا کا ذریعہ بنائے۔ وارزقوہم فیہا کا معنی منہا، اور ان بچوں کو یتیموں کا آپ مال کی نگرانی کر رہے ہیں، وارزقوہم منہا، اسی میں سے ان کو کھلا دو، یہ فیہا خیال کر لینا من کے معنی میں۔ وقسوہم، اور ان کو پہنا دو اسی میں سے۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھے پیرائے میں گفتگو کرو۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اچھی گفتگو ان سے کر دو۔ آگے اللہ کو بھلا کر یہ کہ کیا ہے کہ مال آپ ان کو کس وقت دے دیں گے، یعنی وقت دفع کا وقت، یتیم جب تک بالغ نہیں ہوا اس وقت تک وہ یتیم ہے، بالغ ہو گیا تو پھر اس کا مال دے دو۔ وابتلوا الیتامى، یتیموں کا امتحان لے لو، حتیٰ ابتدائی ہے، اب جار مجرور نہیں ہوگا، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ نکاح تک پہنچ گئے یعنی وہ بالغ ہو جائے، یہ شرط ہو گیا۔ فإن آنستم منهم رشدا، اگر آپ ان سے اللہ تمیز محسوس کریں، اگر آپ محسوس کریں ان میں سے تمیز، رشدا سمجھ اور تمیز محسوس کریں، تو فادفعوا الیہم اموالہم، پھر ان کا مال ان کو دے دو۔ یہ اللہ کو بلا کرو، ولا تاکلوا اسرافا وبدارا، مال دے دو۔ یہ آنستم کے لیے، ان آنستم کے لیے جواب ہو گیا، شرط و جزا مل کر کے پھر یہ جزا اذا بلغوا النکاح کے لیے، جو
جملہ شرطی ہوگا. ولا تاکلوها مسرفین و مبادرین، اور یتیموں کے مال کو اسراف ضرورت سے زائد خرچ بھی نہ کرو، وہ مبادرین جلدی کر کے یہ نہ کرو، مخافت ان یکبروا، اس بات کے ذریعے سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. مولانا میرے بھتیجا اس کے 1 کروڑ روپے میرے پاس ہے، سمجھے بھائی جان، مجھے اسراف کی اجازت نہیں. ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف اس کو کہتے ہیں کہ مقام ضرورت سے زائد خرچ کر لینا. مقام ضرورت میں ضرورت سے آپ کا وضو بنتا ہے 1 لوٹا سے، 1 لوٹے پانی سے آپ کا وضو بنتا ہے، لیکن آپ 7 لوٹوں سے کیا کر رہے ہیں؟ وضو بنا رہے ہیں. مکن اسراف ماء مجانے چوں ولا تسرفوا ہمیں اخوانے. واہ سادی واہ، کیا کمال کرتا ہے، سمجھے میرے کو. 1 لوٹے سے آپ کا استنجا بن سکتا ہے، لیکن آپ 7 لوٹے سے جیسے طلبہ جا کر کے تو پانی زیادہ خرچ کرتے ہیں. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ دریا کی کنارے پر رہو تب بھی پانی زیادہ خرچ نہ. تو مقام ضرورت میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ اسراف ہے. اور تبذیر کہتے ہیں کہ مقام ضرورت بھی نہیں وہاں پر مال کو کھپا دینا، جیسے کہ گھوڑوں کو بادام کھلا دینا اور پستہ کھلا دینا، شراب کی بوتلوں کو پلا دینا. اور جبکہ یہ کہ پاکستانی وہ روٹی کے لیے ترس رہے، ہماری مائیں اور بہنیں وہ اپنے عزت کا سودا کر رہی ہے. کروڑ ہے میرے پاس، 1 کروڑ روپے ہے، میں اس کی نگرانی کر کے مجھے اجازت ہے، اگر میں فقیر ہوں تو میں اسے کھا سکتا ہوں، اس کے مال کی نگرانی کر رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ کیا ہے، اب مجھے اندیشہ کہ 2 سال کے بعد یہ بچہ بالغ ہو جائے گا، لہذا دبا کر کے اسراف ضرورت سے زائد بھی خرچ کر رہا ہوں اور جلدی کر رہا ہوں کہ 2 سال سے پہلے جتنا علم مال میں سے شاٹ کر سکتا ہوں کرو، اور 2 سال کے بعد تو یہ بڑے ہو جائیں گے. لا تاکلوها، ان کے مال کو نہ کھاؤ، حال کونکم مسرفین، ضرورت سے زائد، وہ مبادرین، جلدی کرتے ہوئے، یہ اس وقت حال بنے گا. اور دوسرا یہ کہ مفعول مطلق، لا تاکلوها اکل اسراف و بدار، تو اس وقت یہ کہ مفعول مطلق بنیں گے. اور یکبروا مخافت ان یکبروا، اس بات کی ڈر کی وجہ سے یہ بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہوں. ومن کان غنیا، جو آدمی یتیم کا ولی اگر وہ غنی ہے فلیستعفف، تو وہ بالکل بچ جائے، نہ کھائے. ومن کان فقیرا، اگر کوئی فقیر ہے نگہداشت کرنے والا، فلیاکل بالمعروف، وہ دستور کے مطابق کھائے. بھائی ایک ہوٹل سے آپ کے کیا 500 میں کھانا ہو سکتا ہے، تو آپ یہ کہ 5000 کا کھانا کیوں کھاتے ہیں صرف ہوٹل میں جا کر کے عیاشی کرنے کے لیے. فلیاکل فاذا دفعتم الیہم اموالہم، جب یتیم کا مال اس کو دے دو بالغ ہونے کے بعد، فاشہدوا علیہم، تو اس پر گواہ بن. ارے بھائی تم لوگ گواہ بن جاؤ، 2 بندے گواہ بن جاؤ. بابا یہ جو یتیم تھا اس کے 1 کروڑ میرے پاس تھے، آج وہ بالغ ہو گیا، میں اس کے حوالہ کر رہا ہوں، تم گواہ بن جاؤ. یہ اشہدو، اشہاد جو ہے نا یہ مستحب ہے، یہ اشہاد مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ کہ آج اگر آپ گواہ بنائیں گے تو یتیم 2 سال کے بعد کہے گا کہ نہیں بابا جی کے پاس جو ہے نا، ہمارے چچا کے پاس ہمارے یہ کہ 50 لاکھ باقی اس کے ذمہ پر رہتے ہیں. تو آپ گواہوں کو پیش کریں گے، جناب قاضی صاحب یہ گواہ موجود ہیں کہ ان کی پوری پراپرٹی 1 کروڑ تھی، میں نے ان کو حوالہ کر دی. سمجھے؟ فاشہدوا وکفی اللہ حسیبا، آپ اپنا حساب ٹھیک کر دو، باقی اللہ کافی ہے بطور حساب کرنے کے. تمیز بن جائے یا درا حال ہے کہ وہ حساب کرنے والا. اڑے منڈے تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ وچو. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. امور انتظامیہ کا بیان ہے تو فرماتے کہ للرجال نصیب، مردوں کے لیے بھی چاہے بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، للرجال نصیب مما ترکہ الوالدان والاقربون، والدین نے اور رشتہ داروں نے جو چھوڑا ان کو بھی تو حصہ ملتا ہے. وللنساء نصیب مما ترکہ الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے کہ والدین نے یا اقربین نے چھوڑا. اب یہ جو والدین اور اقربین جو چھوڑ کر کے کتنے مل کے چلے گئے ہوں، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ قلیل ہو یا یہ ہے کہ کثیر ہو، نصیب ذالک نصیبا مفروضا، یہ حصے مقرر کر دیے گئے ہیں. نصیب ذالک نصیبا مفروضا یا نصب اللہ ذالک نصیبا مفروضا. للرجال خبر مقدم بنے گا، نصیب کائن مما ترکہ الوالدان والاقربون، یہ صفت بنے گے نصیب کے لیے، نصیب مبتدا مؤخر ہے. وللنساء نصیب مما ترکہ الوالدان والاقربون، اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہوگی. مما قل منہ او کثر، یہ بدل بن جائیں گے مما ترک الوالدان والاقربون سے. یہ بدل ہے اللہ کا والدین نے اور اقربین نے قلیل مال چھوڑا ہے یا کثیر چھوڑا ہے، بہرحال حصہ ہو گئے مردوں کے لیے، وارثوں کے لیے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے عورتوں کے لیے بھی.
نصب اللہ ذالک نصیبا مفروضہ، یہ اللہ کو بھلا کے حصے اللہ پاک نے مقرر کر دیے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ بھائی ذوی الفروض اور عصبات جن کے لیے جن کو حصے ملتے ہیں شریعت کے طرف سے ان کے حصے مقرر ہیں، لیکن جب مال بٹ رہا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر اگر دوسرے وارث اس قسم کے وارث کہ جن کے لیے حصے مقرر نہیں ہے وہ اگر تقسیم کے موقع پر حاضر ہو جاتے ہیں تو جو بالغ حضرات ہیں جو آپس میں اللہ آپ کا بھلا کرے رشتہ دار جو ان کے ذوی الفروض اور عصبات جو ملکیت کو تقسیم کر رہے ہیں تو وہ اپنا حصہ لے کر کے جو ان میں سے بالغ ہوں وہ چاہیے ان کو بھی تالیف قلب کے لیے کچھ نہ کچھ دے دے۔ حصہ تو ان کا مقرر نہیں ہے، لیکن جب یہ ہے کہ میت کے اور مورث کا مال تقسیم ہو رہا ہے ایسے موقع پر دیگر وارث آ جائیں جو کہ جن کے حصے مقرر نہیں تو آپ کے جو حصے مقرر آپ تقسیم کر لیں، تقسیم کرنے کے بعد جو بالغ حضرات ہیں وہ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں، راضی کر لیں، نابالغ بچوں سے نہیں دے سکتے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى، اور رشتہ دار جب تقسیم پہ حاضر ہو جائیں یعنی غیر وارث جو غیر وارث رشتہ حضر القسمۃ اولو القربہ والیتامى، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے یتیم اور مسکین اس قسم کے لوگ اگر آ جائیں فارزقوہم منہ من هذا المال، اس مال میں سے ان کو بھی دے دو، یہ تبرعا ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے یہ ہے کہ اچھی سی بات کہہ دو، اچھے پیرائے میں ان سے گفتگو کرو کہ بھئی ہم سے جو کچھ بن پاتا تھا ہم نے آپ کو دے دیا، باقی آپ کا اللہ آپ کو بھلا کرے حصہ بنتا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کے یتیموں کے اور لوگوں کے میراث کو ہڑپ کر کے وارثوں نہ کھایا کرو۔ آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ مر جائیں فرض کر لو اس جگہ پر تو آپ اپنے بچوں کے لیے اور آپ کے بچوں کے میراث کو کوئی آدمی ہڑپ کر کے لے جائیں اور یہ ہے کہ ان کے میراث کو غصب کر لیں تو آپ کو کتنی کوفت ہوگی اور کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اسی طرح پھر یہ ہے کہ دوسروں کے بھی یتیموں کے مال کو دبانے کی کوشش نہ کر دوں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، الذین لو ترکو، وہ لوگ کہ بفرض المحال اگر وہ اپنے پیچھے ذریۃ ضعفاً کمزور قسم کی اپنی اولاد چھوڑ کر کے جائیں، خافوا علیہم، ان کے لیے ان کو کتنا خوف لاحق ہوگا۔ تو اگر بفرض المحال وہ اپنے پیچھے کمزور قسم کے بچے چھوڑ کر کے چلے جائیں، خافوا علیہم، ان کے لیے تو ڈریں گے، تو پھر ایسے لوگ ولیخش الذین لو ترکو، اس قسم کے لوگوں کو ڈرنا چاہیے دوسروں کی میراث بھی اللہ آپ کا ہڑپ نہ کرے۔ اذا کان الامر کذالک فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا، جب آپ کو خشیت، اذا کان الامر کذالک کا معنی اذا کانت الخشیت داخلۃ فی قلوبکم، جب ایسی صورتوں میں آپ کے دلوں میں جب خشیت داخل اپنے بچوں کے لیے ہے تو فلیتقوا اللہ، ان کو چاہیے اللہ سے ڈرے، ولیقولوا قولا سدیدا، اور اللہ آپ کو بھلا کرے ایسی بات کرے جو درست قسم کی بات، جو ان کے مزاج کی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ نہ ہو کہ کسی کے مزاج کے خلاف ہو۔ ان الذین یاکلون، وعید ہے کہ یتیموں کا مال جو آدمی کھاتا ہے وہ مال نہیں کھاتا بلکہ کیا ہے، جہنم کی آگ کو کھا رہا ہے۔ یتیموں کا جو مال کھاتا ہے وہ مال نہیں کھا رہا بلکہ وہ مال حرام وہ جہنم کی شکل میں ہے، جہنم کی آگ کو کھا رہا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جہنم کی آگ مسبب ہے اور مال حرام کھانا اس کے لیے سبب ہے۔ اطلاق المسبب ہے و ارادت السبب ہے، اطلاق المسبب و ارادت السبب کے قبیل میں سے دیکھ لو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، حال کونہم ظالمین، یاکلون کی ضمیر سے حال بنا دو، سمجھے، اور یا اکل ظلم تو اس وقت مفعول مطلق بنے گا، جو یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں درا حال کے ظالم بن کر کے، یہ ہو گیا ان کا اسم۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے دل میں اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کھا رہے، جہنم کی آگ تو کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ تو مثلا یہ ہے کہ انما یاکلون فی بطونہم مالا حراما، مال حرام کھا رہے ہیں، یوجب النار، نار جہنم کو جو واجب قرار دے گا۔ نار جہنم کا اطلاق کر کے اطلاق المسبب و ارادت السبب ہے، اور سبب وہی ہے کہ مال حرام کھانا ہے، مال حرام کھانے سے اللہ کو یہ سلسلہ ہوگا۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اللہ کو بھلا کرے کہ داخل ہو جائیں گے۔ سیصلون سعیرا، جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ تپتے رہیں گے، تپے رہیں گے، اور یہ ہے کہ جلیں گے۔
यसलो का माना दाखिल होने की नहीं है, अल्लाह आपको भला करिए कि तपना है उसका माना। इसलिए जो हमारे सयस्ला नारन ज़ात लहबिन का जो तर्जमा करते हैं जहन्नम की आग में दाखिल होगा, वो दाखिल होना नहीं है बल्कि तपना है, जलना है। और नुस्ली उसी सला से अल्लाह आपको, और सला यसला की जहन्नम की आग में दाखिल होना और तपना, दाखिल होना इसका तर्जमा नहीं, इसका तपना और जलना। और उसी से वनुस्ली नार जहन्नम, या क्या नुस्ली ही नार जहन्नम, तो उसका माना तपा देंगे, जला देंगे, गला करके उसको सड़ा करके गला देंगे। वसयस्लून सईरा, ये एक इसलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक शिया ने गिरफ्त की, दिल खुश हो गया। उसने हमारे जितने तराजिम हैं उन्होंने बहुत अच्छी गिरफ्त की है, सही शरीफ में है कि नहीं, बहुत बेहतरीन किस्म की गिरफ्त की है, अच्छी गिरफ्त की। वसयस्लून सईरा, अनकरीब या ज़रूर भी ज़रूर जहन्नम की आग में दाखिल होंगे या तपेंगे। उसके बाद मसला है मौलाना तक़सीम अम्वाल कानून शरई के मुताबिक, तक़सीम अम्वाल हस्बल कानून शरई, कानून शरई के मुताबिक माल की तकसीम है। ज़वील फ़ुरूज़, और अल्लाह आपको भला करिए कि असबात उन्हीं का बयान है। यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह आपको वसीयत फरमाते हैं, फ़ी औलादिकुम, हुक्म देते हैं आपको, यूसीकुमुल्लाह फ़ी औलादिकुम, कि आपके औलाद के बारे में, यानी फ़ी तक़सीम अम्वाल औलादिकुम या फ़ी तक़सीम मालिकुम। यूसीकुमुल्लाह फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़कर मिस्ल हाज़िल उन्शयैन, बेटे को जो है ना वो दो बेटियों के, मर्द को औरतों के दोगुना हिस्सा मिलेगा। ये अजीब बात है, औरतों के हिस्से को मकीसुन अलैह बना रहा है कि मर्द को कितना मिलेगा, फरमाया एक औरत को दोगुना मिलेगा, 100 रुपये मिलेंगे, क्या है तो मर्द को अल्लाह को 200 रुपये मिलेंगे। आप बात समझ नहीं समझ, औरत के हिस्से को मकीसुन अलैह करार दे रहे और मर्द के हिस्से को मकीस करार दे रहे। इशारा ये कर रहे हैं कि असल तकसीम में अल्लाह के माल में लड़कियों का हिस्सा है, औरतों का है। ये कुरान चूँकि पठानों पे नाजिल नहीं हुआ और बलोचों के लिए नाजिल नहीं हुआ जो किसी तरह लड़की को देते नहीं। आपको बात समझ आ गई नहीं कि मर्द को कितना मिलेगा, फरमाते कियास करो औरत को कितना मिल रहा है, औरत को अगर 100 मिल रहा है तो मर्द को दोगुना मिलेगा, तो दोगुना 200। इसका मतलब यह है कि मकीसुन अलैह का वजूद तो पहले होता है, मकीसुन अलैह का वजूद तो पहले से मौजूद होता है, फिर मकीस को उस पर कियास करते हैं। इशारा कर दिया कि औरतों का हिस्सा तो है ही है, वो मुतय्यन है, समझे, इसलिए औरत महरूम नहीं होगी जिस तरीके और पठान और बलोच उसको महरूम कर रहे हैं। लिज़कर मिस्ल हाज़िल उन्शयैन, मुज़क्कर के लिए अल्लाह आपको भला करे औरत के हिस्से के, फरमाते कि 2 औरतों के हिस्से की मकदार होगा, तो 2 औरतें अल्लाह आपको भला, और 2 औरतें ज़ाहिर है कि अल्लाह आपको भला करिए कि क्या है वो 100 रुपये लेंगे, तो 2 औरतें, तो एक मर्द 100 रुपये ले लेगा। फ़इन कुन्न निसान, और अगर मय्यत की औलाद, फ़इन कान औलादुल मय्यत, मय्यत की अगर औलाद, कुन्न निसान, वो औरतें हैं, वो औरतें अल्लाह को कायनातिन फ़ौक़ सनतैन, 2 से ज़ायद। फ़इन कुन्न निसान, अगर वो ये है कि मय्यत की औलाद, निसान कायनातिन फ़ौक़ सनतैन, 2 से ज़ायद ख़वातीन अगर हों, तो फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरकल मय्यत, मय्यत ने जो कुछ छोड़ा है उस माल की 2 तिहाइयाँ इनको मिल जाएंगे। लहुन्ना सुलुसा खबर मुक़द्दम बनेगा, और सुलुसा मा तरकहू ये अल्लाह को भला कर मुब्तदा मुअख्खर, फिर जज़ा बनेंगे इनको न के लिए। व इन कानत वाहिदतन, व इन कानत मौलूदतो वाहिदतन, और अगर यह है कि वारिस अल्लाह को भला कर एक बच्ची है तो फलहा निस्फ़, फरमाते कि मय्यत की मीरास में से आधा उसको मिलेगा। आगे अलग जुमला है वलिकुल्लि अबवैहि, और मय्यत के वालिदैन के लिए ले अबवैहि, ये मुबदल मिनहुमा, लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा ये उससे बदल है, लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा उनमें से हर एक के लिए वालिदैन के, फरमाते अस्सुदुस है, मिम्मा तरकल मय्यत, मय्यत रही है कि जो छोड़ा है, बशर्ते कि इन कान लहू वलदुन, मय्यत के औलाद हो तो फिर वालिदैन को सुदुस मिलेगा।
लिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, ये ख़बर मुक़द्दम बनेगा, लिकुल्लि वाहिदिन लिअबवैहि से बदल बनेगा, और मिनहुमा इसको आप हाल बनाएंगे, हाल मुक़द्दम सुदुस से, और सुदुस मुब्तदा मुअख़्ख़र होगा। मिम्मा तरकहु, ये भी हाल बनेगा सुदुस से। इन कान लहू वलदुन, जबकि मैयत की औलाद हो। फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन, और अगर यह कि मैयत की कोई औलाद नहीं है, ववरिसहु अबवाहु, और वालिदैन उसके वारिस बन रहे, तो फली उम्मिहि सुलुस, तो माँ को 1/3। फ़इन कान लहू इख़्वतुन, और अगर मैयत के भाई हैं तो फले उम्मिहि सुदुसु, माँ का छठा हिस्सा मिलेगा। ये वारिसों के हिस्से बयान कर दिया। फरमाया कि यस्तहिक़ून मिन बाद वसीयतिन यूसी बिहा औ दैनिन, ये वसीयत जो मैयत ने वसीयत की है, वसीयत को नाफिज करने के बाद, औ दैनिन, और दैन दुयून को नाफिज करने के बाद फिर ये मीरास तकसीम होगी। ज़ाहिर है कि आप हज़रात को पता है कि पहले अल्लाह आपको भला करिए कि क्या है, आदमी जब मर जाता है उसकी माल में से तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम किया जाता है, तजहीज़ व तकफ़ीन, उसके बाद दुयून, और उसके बाद फिर यह है कि वसीयत फ़ी सुलुसिल माल, सुलुस माल के अंदर यह है कि वसीयत, और माज़ाद अला सुलुस, सुलुस से ज़ायद की इजाज़त नहीं है, और बाकी फिर उसके बाद ज़विल फ़ुरूज़ और असबात में उसको तकसीम किया जाता है। अरे मुंडिया तो सीते हो या किसी और इलाके बच्चों जी, लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए तरतीब क्या है। तरतीब यह है कि तजहीज़ व तकफ़ीफ़, और उसके बाद यह है कि दुयून को मिन्हा करेंगे, दुयून कर्ज़े उसके दे देंगे, इसलिए कि कर्ज़े जिन पर रहा है नबी ने उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, तो फिर दुयून के बाद फिर वसीयत है। लेकिन कुरान में वसीयत मुक़द्दम है और देन मुअख़्ख़र है। कुरान में आप देखें कि अल्लाह आपको भला करिए कि वसीयत मुक़द्दम है और देन मुअख़्ख़र है, लेकिन तरतीब नफ्सुल अमरी में हकीकत के अंदर देन मुक़द्दम है और वसीयत मुअख़्ख़र है। ये क्यों किया? ये वसीयत की अहमियत को ज़ाहिर करने के लिए कि वसीयत को लोग नाफिज़ करते नहीं है और वसीयत को कुछ समझते नहीं है, इस वजह से इसकी अहमियत को ज़ाहिर करने के लिए देन पर उसको मुक़द्दम किया, वरना नफ्सुल अमरी तरतीब के अंदर देन मुक़द्दम है। यस्तहिक़ून, ये हिस्से इनके आगे आपके सामने, ये सारे के सारे यस्तहिक़ून मिन बाद वसीयतिन, उस वसीयत के बाद, ऐसी वसीयत के बाद कि यूसी बिहा, कि मैयत ने वो वसीयत की है, और इसके बाद मिन बाद वसीयतिन व बाद दैन, और दैन के बाद, और ये यूसी सिफत बनेगा वसीयत के लिए, मुज़ाफ़ इलैहि बादों के लिए, और ये मुताल्लिक़ होंगे, अल्लाह आपको भला करिए कि यूसीकुम के साथ जो पहले गुजर चुका है, समझे। या ये कि यस्तहिक़ून मिन बाद वसीयतिन, यस्तहिक़ून मिन बाद वसीयतिन, आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे आबा अजदाद जिनके लिए मीरास मुकर्रर है, आपको क्या पता है अब्बा आपके लिए ज़्यादा मुफीद है हकीकत में, या ये है कि आपके बेटे, अल्लाह ही जानता है इसको। इसलिए अल्लाह ने अपने बंदों के मसलहत के पेश नज़र, अपने बंदों के मसलहत के पेश नज़र अल्लाह पाक ने क्या किया है, मीरास तकसीम किया है। लड़की को एक हिस्सा दिया है और लड़के को अल्लाह को दुगना दिया है, जबकि लड़की कमज़ोर है, लड़की कमज़ोर है, उसको तो दुगना मिलना चाहिए, मर्द को एक। उसकी वजह यह है कि घर के ज़िम्मेदार ख़वातीन नहीं होती, घरों को चलाने वाले ख़वातीन नहीं होती, ख़ातून तो ख़ुद किसी के ज़िम्मे पर होती। इसलिए अल्लाह को भला कर वालिद की मीरास में से ख़ातून को यह है कि एक हिस्सा और उसके भाई को 2 हिस्सा। ज़िम्मेदारियाँ घरों की वो मर्दों की होती, ये बीवी है इसको कुछ एक हिस्सा दे दो, और अल्लाह को भला करिए कि ये जा कर के किस शादी जब इसकी हो जाएगी तो ये ख़ुद किसी शौहर के कंधों पर अल्लाह को भला करिए कि क्या है, कंधों पर ज़िंदगी गुजारेगी, तो घर की ज़िम्मेदारी इनकी नहीं होती, नफ़क़ात और अखराजात ये मर्दों के ज़िम्मे होते हैं। तो इसलिए एक हिस्सा उसके लिए काफ़ी है। आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे आबा और तुम्हारी बेटे, ये मुब्तदा बनेगा। ला तदरून, आपको क्या पता है, अय्युहुम अक़रबु, कि वालिदैन के लिए सुदुस मुकर्रर किया और माँ के लिए कहीं बाद सूरतों में सुलुस मुकर्रर कर दिया, और बेटों के लिए इससे ज़्यादा है। तुम्हें क्या पता है कि कौन तुम्हारे लिए मुफीद है, और अल्लाह ने अपने मसलहतों, बंदों की मसलहतों के एतबार से मीरास की तकसीम की। ला तदरून आबाउकुम व अबनाउकुम मुब्तदा बनेगा। ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, आपको क्या पता है कि नफ़ा के लिहाज से उनमें से कौन आपके लिए के करीब है। कभी बेटे माशाल्लाह इस तरीके पर चढ़ा देते कि आदमी हैरान होता, और कभी अल्लाह को भला करिए कि वालिदैन इस तरह ठोकर मारते कि खुदा की पनाह,
خدا ہی جانتا ہے بہرحال یہ کہ اس کے انجام کو. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان. آپ کو کیا پتہ ہے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے آپ سے قریب تر ہے. اب ایہم مبتدا بنے گا، اقرب لکم نفعا یہ نفعا تمیز بنے گا اکرموں کی نسبت سے، یہ خبر، اور یہ پورا جملہ محلاً مفعول ہے لا تدرون کے لیے، اور یہ خبر بنے گا آباؤکم و ابناؤکم کے لیے. اور اگر یہاں پر اللہ آپ کو صدر صلہ آپ محذوف نکالیں گے تو اس طرح کے ایہم هو اقرب لکم، ایہم هو اقرب لکم نفع جو اسماء موصولہ میں ان میں آپ نے پڑھا ہے. فریضۃ من اللہ، یہ فریضۃ مصدر ہے، فرض اللہ ذالک فریضۃ من اللہ، فرض اللہ ذالک المذکورہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ کہ حصے مقرر ہے. ان اللہ کان علیما، اللہ علم رکھتا ہے، اپنے علم کی روشنی میں یہ تقسیم بتا رہے ہیں کہ مرد کے لیے 2 حصے، عورت کے لیے 1 حصہ، والدین کے لیے اتنا، اور یہ کہ میت کے اللہ کو اولاد کے لیے یہ کہ اس سے زیادہ. ان اللہ کان علیما بمصالح العباد، اللہ مصلحتوں کو جانتا ہے کہ کس کو کتنی ضرورت ہے. اور حکیما، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ حکیم ہے. اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت ہے، اس میں کوئی حکمت ہے کہ آخر عورت کو یہ ہے کہ 1 حصہ دے رہا ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کہ مرد کو 2 حصے دے رہے ہیں. فیما فرض اللہ، جو کچھ آپ نے فرض کیا اس میں حکمتوں کو وہی جانتا ہے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. بیوی اگر مر جائے اور کوئی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے اولاد نہ ہو، تو پھر یہ کہ بیوی کی پراپرٹی کا آدھا حصہ آپ کو مل جائے گا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَهُ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہے، فرمایا کہ اس کا آدھا آپ کے لیے ہوگا. اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے لیے اولاد نہ ہو. لکم خبر مقدم بنے گا، نصف ما ترکہ ازواجکم یہ مبتدا مؤخر، یہ دال علی الجزا ہے. اور اگلے والے جملے اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے لیے اولاد نہ ہو، یہ شرط ہے ما قبل چونکہ دال علی الجزا ہے تو اس وجہ. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر یہ کہ بیوی مر گئی اور آپ ان کے لیے اولاد ہے، بیوی کی اولاد ہے، تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اے شوہرو تمہیں چوتھائی حصہ ملے گا. حال کونہی کائنن مما ترکنا، جو خواتین نے جو چھوڑا ہے اس کا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جو کچھ انہوں نے چھوڑا تو چوتھا حصہ آپ کے لیے ہوگا. یہ مما ترکنا یہ ربع سے حال بنے گا، ربع مبتدا مؤخر ہے، اور لکم خبر مقدم، پھر یہ جزا بن جائے گا. من بعد وصیت اے تستحقون من بعد وصیت، یہ بیوی ان کے مرنے کے بعد آپ کو جو کچھ ملے گا، اس لیے یہاں پر نکالو گے تستحقون من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد آپ یہ کہ مستحق ہوں گے. ایھا الازواج، اے شوہرو آپ تستحقون من بعد وصیت، ایسی وصیت کی یوصین بہا جو تمہاری بیویوں نے کی ہے، او دین او بعد دین، یہ وصیت پر عطف ہے. اب یہ کہ خدا کرے کہ شوہر مرے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تمہاری بیوی کے لیے، اڑے اس کو زیادہ کر دیا ظالم. چلو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور بیوی کے لیے چوتھائی حصہ ہوگا یا اگر آپ مر گئے اور آپ نے جو کچھ یہ کہ طرح کا چھوڑا ہے. لہن خبر مقدم بنے گا، اور مما ترکتم اسی طرح حال بنے گا، ربع سے ربع متعد. اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر آپ مر گئے اور آپ کی اولاد نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ بیوی کے لیے چوتھائی حصہ ہوگا. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر آپ مر گئے اور آپ کی اولاد ہے تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو بیویاں اللہ آپ کو بھلا کرے ان کے لیے 8واں حصہ. 8واں حصہ ان کے لیے چاہے ایک بیوی ہو یا یہ کہ 4 بیویاں، سب اسی 8ویں حصے کو آپس میں بانٹ دیں گے. چنانچہ ازواج مطہرات نے یہی کہا تھا کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، لہذا یہ ہے کہ ہمیں تو 8واں حصہ ملنا چاہیے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، حضرت نے فرمایا لا نرث ولا نورث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، نبی کی میراث نہیں ہے، آپ کو کوئی میراث نہیں ملے گا. میں بھی تو نبی کی بیوی ہوں، 8واں حصہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ اولاد کے لیے نہ کسی کے لیے. اس لیے نبی کی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بیویوں کو جب نہیں ملا، اما عائشہ نے ان کو نص سنایا، تو اس کے بعد یہ کہ شیعوں کا کتے کی طرف بھونکنا کہ جی حضرت فاطمہ کو نہیں ملا. پتہ تو کر لو کہ اگر یہ اقربا پروری تھی اور یہ ظلم و زیادتی تھی، سمجھے، تو ابو بکر نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دیا؟ سمجھے، باقی ازواج مطہرات کو ان کو تو 8واں حصہ تو ملنا چاہیے، ان کو کیوں نہیں دیا؟ تو نہیں ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، نبی کی میراث تو ہوتی نہیں ہے، نبی کی وراثت علمی ہے.
ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذ اخذ بحظ وافر. نبی تو علم چھوڑ کر کے چلا جاتا، یہ ہے مولوی لے رہے. اور علم کے اندر پھر عورت مردوں سے زیادہ لیتی ہے. علم کے اندر کبھی اس طرح ہوتا ہے. فرماتے علم کے دو حصے، علم کے پورے علم کے احادیث کے دو حصے یہ ازواج مطہرات سے مروی ہے اور ایک حصہ باقی صحابہ سے مروی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے دو حصے اور وہ زیادہ تر حضرت عائشہ سے. تو 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، تو سمجھو کہ عائشہ کے پاس اور ازواج مطہرات کے پاس 2.5 لاکھ انسانوں کا علم ہے. 2 لاکھ اور 1 لاکھ باقی صحابہ. 3/3 میں سے 2/3 ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہیں. اور اگر آپ جا کر کے دیکھیں گے اما عائشہ کے علم کو، حضرت ابو بکر کو کتنے مسائل میں انہوں نے گرفت کیے. عمر کی مسئلہ اس طرح نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر جو عاشق رسول ہے اس کی گرفت کی ہے. اس لیے اس پر کتابیں محدثین نے لکھی ہیں کہ مستدرکۃ عائشۃ علی الصحابۃ، وہ مسائل کی جن میں حضرت عائشہ نے صحابہ کی گرفت کی ہے. جاؤ میرے بیٹے کو عبداللہ ابن عمر کو کہو خدا آپ پر رحم کرے، آپ کو وام ہو گیا، مسئلہ اس طرح نہیں ہے. عمر پر خدا رحم کرے، عمر کو جا کر کے بولو مسئلہ اس طریقہ پر نہیں ہے. سمجھتا ہے؟ تو علم میں تو میں نے عرض کیا کہ خواتین کبھی مردوں سے بھی بڑھ جاتے. یہ جو اماں فاطمہ تھی، علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ جو آپ کے بدائع الصنائع جو کتاب ہے، بدائع الصنائع کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، لم یرى مثلہ فی کتب اصحابنا، ایسی کتاب حنفیت میں کوئی ہے نہیں. خاص طور پر علل مسائل کے علل وہ اس کے اندر عجیب انداز میں ہے. سب سے بہترین کتاب ہے حنفیت کی. تو یہ علامہ سمرقندی نے متن لکھا تحفۃ الفقہا، اور علامہ سمرقندی کی بیٹی تھی فاطمہ، اور فاطمہ ایسی خوبصورت خاتون تھی، عالمہ فاضلہ مفتیہ تھی، اور ایسی خوبصورت تھی کہ بادشاہوں نے بھی اس کا رشتہ مانگا، علامہ سمرقندی نے نہیں دیا. جب علامہ سمرقندی نے نہیں دیا تو علامہ سمرقندی کے شاگرد تھے کنگلا تھا علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ. تو علامہ کاسانی بدائع الصنائع تحفۃ الفقہا کی شرح لکھی، استاد جی کی کتاب کی شرح لکھی، اللہ آپ کو بولا کہ بدائع الصنائع کے حوالے سے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ شرح کتاب ہو یا شرح متن ہو فزوجہ ابنتہ. استاد جی نے اللہ آپ کو بھلا کرے اس کنگلے کو اٹھا کر کے اپنے بیٹی دے دی. اب علامہ سمرقندی بھی مفتی، اس کی بیٹی بھی مفتیہ، اور داماد اس کا علامہ کاسانی وہ بھی مفتی. اب جب فتویٰ نکلتا تھا ان کے گھر سے تو تخرج الفتویٰ من عندہم وعلیہا خطها وخط ابیہا وزوجہا، یہ علامہ شامی کے الفاظ ہیں. تخرج الفتویٰ من عندہم، جب فتویٰ اس گھر سے نکلتا تھا تو علیہا خطها، فاطمہ کے دستخط، وخط ابیہا علامہ سمرقندی کے، وخط زوجہا اور شوہر علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ. سمجھتا ہے؟ علم میں کوئی بھی لے لے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر آپ کے لیے اولاد ہو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، 8واں حصہ ہے ان کا. اور میں نے عرض کیا کہ ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا تھا لیکن اماں جی نے ان کو مسئلہ بتا دی. مما ترکتم، جو کچھ آپ نے چھوڑا یہ سمن سے حال بنے گا. اور فرمایا کہ من بعد وصیت یستحققن، چونکہ یہ خواتین کا مسئلہ ہے تو اس لیے یستحققن نکالیں گے. یستحققن من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد کہ توصون بہا، جو وصیت آپ کریے توصون بہا صفت بنے گا وصیت. او دین کا عطف ہے وصیت، اور من بعد وصیت و من بعد دین، اور یہ یستحققن کے ساتھ مدن. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، یہاں پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ فاعل ہے کان فعل تام. اور اگر موجود اللہ آپ کو بھلا کر مرد جو کہ جس کی وراثت یہ کہ تقسیم ہو رہی ہے، یورث یعنی مورث، تو فرما درا حال ہے کہ وہ کلالہ ہو، نہ اس کے بیٹے ہوں نہ یہ کہ اس کا ابا ہو. او امراتن، یا کوئی خاتون ہو اس قسم کی وہ بھی کلالہ، تو فرماتے کہ وَلَهُ أَخٌ او اختن، اور یہ کہ اس کلالہ کے لیے اس کا بھائی ہے یا یہ کہ اس کی بہن ہے، اور یہ کہ یہ ماں کی جانب سے، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ السُّدُسُ، ان کے لیے اللہ کو بھلا کرے سدس ہی ہوگا. یہ لہو امراتن تو لہا کیوں نہیں کہا؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ لہو احد الامرین کی طرف راجع ہے. لہو ضمیر کا مرجع میں عرض کر وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر یہ ہے کہ وہ یعنی مورث
وہ جو مورث جو وراثت اپنے جگہ پر چھوڑ رہا ہے وہ مر رہا ہے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور موجود وہ رجل ہو، اور رجل ایسا رجل یورث جس کی وراثت تقسیم ہو رہی، درا حالے کہ کلالتاً کلالہ ہو، نہ ان کے اللہ کو والدین ہو، نہ ان کی یہ ہے کہ اولاد ہو، او امراتن یا اس قسم کا یہ ہے کہ کیا ہے یعنی مورث یہ خاتون ہو تو وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اے احد الامرین، یہ رجل یورث یا امراتن تورث یا امراتن تور، لہو احد الامرین کے اعتبار سے مذکر ضمیر لایا، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اور اس کے لیے اللہ کو بھلا کریے کہ بھائی یا بہن ما شریک ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ ہر ایک کے لیے سدس ہے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بہن بھائی اگر اس ایک سے زائد ہوں تو اللہ کو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ایک ثلث کے اندر اللہ کو شریک ہوں گے، مِن بعد وصیۃ اے یستحقون من بعد وصیۃ یوصى بها وصیت جو کی جاتی ہے اس کے بعد یہ مستحق ہوں گے، او دین یا دون کے، غیر مضار در حال کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، در حال کہ ضرر رسان نہ ہو، یعنی اس کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے یوصى بها وصیت کی جائے لیکن غیر مضار ضرر رسان کسی کو نقصان نہ ہو، وصیت من اللہ یہ اسی طریقہ اور ہوگا، یوصی اللہ سبحانہ و تعالی یوصی اللہ ذالک المذکور وصیت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، واللہ علیم اللہ تعالیٰ کہ علم بھی رکھتا ہے، اگر میراث کوئی کم بیش کر دے گا اور خواتین کو میراث نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا، اور اگر وقتی طور پر پٹھان اور بلوچ کو پکڑتا نہیں ہے تو وہ مغرور نہ ہو، حلیم اللہ کی ذات حلیم بھی ہے، یعنی اس مطلب یہ ہے یؤخر العقوبت عقوبت کو مؤخر کرتا ہے، واللہ علیم اللہ تعالیٰ علیم ہے، یہ جو حصے تقسیم کیا اپنے علم کی روشنی میں، اور جو نہیں دے گا حصہ یہ کہ یتیموں کو اللہ ان کو سزا بھی دے دے گا، اور حلیم میں نے عرض کیا کہ سزا کب دے گا تو وقتی طور پر اگر نہ دے وہ بردبار اس کی ذات ہے۔ تلک حدود اللہ یہ احکام متقدمہ جو گزر گئے یہ اللہ کو بھلا کرے، اللہ کے کیا ہے مشروع کردہ یہ کہ شرائع ہے اللہ کے، حدود اللہ احکام اللہ ہے یہ اللہ کے احکام ہے اور اللہ کی شرائع ہے، حدود اللہ خبر بنے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ اللہ اور رسول کی جو اطاعت کرے گا اللہ کے حکم مانے میں اور نبی کے طریقے میں، یدخل جنات تجری من تحتها الانہار اللہ ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے، خالدین فیہا یہ اسی یدخلو کی ضمیر سے اللہ کو بھلا کرے حال، اور لیکن چونکہ یدخلو کیا کیا مفرد ضمیر من کی طرف لوٹا دی، معنوی طور پر وہ جمع ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک الفوز العظیم، ومن یعص اللہ ورسولہ جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعد حدودہ اے احکام سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا یہاں لفظ کو ملحوظ رکھا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور یدخلہ کہ ہو ضمیر سے یہ بھی حال بنے گا خالدن فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ اب سوال یہ ہے کہ میراث اگر کوئی آدمی دیتا نہیں ہے، اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرتا، مسلمان تو ہے ایمان کی وجہ سے تو وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے وارثوں کو اس نے لڑکیوں کو نہیں دیا، بہنوں کو نہیں دیا، لیکن خالدن فیہا کس طرح ہو گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ الآیت محمولۃ علی المستحل، اس طرح گناہ کرتا ہے اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ حلال سمجھتا ہے، اپنے اس فعلی معصیت کو حلال سمجھتا ہے، تو آپ نے پڑھا استحلال المعصیت کفر، استحلال المعصیت کفر تو یہ کفر ہوگا، اور اگر یہ کہ وَإِن كَانَتِ الْآیَةُ اور وَمَن یعص اللہ سے اگر مسلمان و مستحل نہیں ہے، ویسے میراث میں آگے پیچھے کرتا مستحل نہیں ہے، اپنے گناہ کو سمجھتا، اپنی کمزوری کو حلال نہیں سمجھتا، تو پھر خالدن فیہا کا معنی یہ کہ ماکثن فی تلک النار اس آگ کے اندر مکث طویل رہے گا، اب خالدن مکث طویل کے معنی میں ہوگا، اب خالدن مکث طویل میں۔ اس کے بعد مولانا ہے واللاتی یاتین، چونکہ امور انتظامیہ کا بیان ہے اس صورت میں، تو امور انتظامیہ سے ایک مسئلہ یہ ہے حفظ الانصاب، کہ اپنے نسب کی حفاظت کر لینا، اس لیے آدمی ہر جگہ پر ٹیوشن نہ پڑھائے، فرمایا کہ اپنے پانی کو کسی کی زمین کو سیراب نہ کرو، کسی اور کی زمین کو، اپنی زمین میں کھیتی کرو، آپ کی جو اپنی بیوی ہے فاتو حرثکم ان شئتم، اب دوسروں کی زمین میں بیج نہ ڈالو اور پانی نہ پلاؤ ان کو، سمجھے، وہ فصل تو ہوگی آپ کی، بیٹا تو ہوگا آپ کا لیکن نسبت اس کی ہوگی، سمجھے، حقیقت میں وہ قاری صاحب کا بچہ ہوگا۔ ربط سمجھ میں آیا؟
امور انتظامیہ سے میں نے عرض کیا کہ حفظ الانصار واللاتی یاتین الفاحشۃ، وہ خواتین یاتین الفاحشۃ بے حیائی کے ارتکاب کرتی ہے، الفاحشۃ من نسائکم در حال کہ تمہارے عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ کائنۃ یا کائنین منکم، 4 گواہوں پر بناؤ۔ یہ ہو گیا فاستشہدوا، خبر ہوگی اللہ کے لیے، مبتدا چونکہ شرط کے معنی کو، فإن شہدوا اگر گواہی دے دے، فامسکوہن فی البیوت، تو ان عورتوں کو گھروں کے اندر اللہ آپ کا والا کر روک کے رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے۔ اس لیے توفی کا معنی کسی چیز کو مکمل لے لینا، حتی یتوفاہن الموت، اور بعض مفسرین کہتے ہیں ملائکۃ الموت، موتوں یہ کہ فرشتے، موت کے فرشتے ان کو مکمل لے لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا فرما دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے اور راہ پیدا۔ مولانا پہلے یہی تھا کہ خواتین اگر ٹیوشن پڑھائیں تو ان کو سنسار کرنے کی اور ان پر کوڑے لگانے کی اس کی اجازت نہیں تھی، فامسکوہن فی البیوت، یہی تھا، یعنی امساک فی البیوت، حبس فی البیوت، یہی مسئلہ تھا۔ اب یہ کہ یہ آیت الرجم سے ہی منسوخ ہے، اب یہ آیت الرجم سے اللہ کا ولا کریے کہ منسوخ ہے، فرمائے روک کے رکھو ان کو، یا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، یہ آیت منسوخ التلاوت ہے لیکن منسوخ الحکم نہیں ہے، یہ آیت منسوخ التلاوت تو ہے لیکن منسوخ الحکم نہیں ہے، وہ ناسخ ہے، اور یہ اللہ آپ کو بھلا کرے امساک اور حبس فی البیت، حبس فی البیوت، یہ منسوخ ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ کہ یہ منسوخ نہیں ہے، نسخ ان احکام کا ہوتا ہے جن کی ظاہر تعبید اور ابدیت پر دلالت کرے، نسخ ان احکام کا ہوتا ہے، سمجھے، کہ جن کی تعبید اور ابدیت ان کا ظاہر ہو، اور یہاں تو خود بتائے او یجعل، انتظار کرو یا اللہ کوئی صورت پیدا کر دے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، تو اس لیے اس کو منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں، یہی وہ کہا جا رہا تھا کہ یہ وقتی طور پر یہ سلسلہ ہے، اور اس کے بعد تفصیل آ جائے گی، گویا کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، اس کو ناسخ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک موقت حکم تھا، حبس اور امساک فی البیوت یہ اس کا حکم تھا وقتی طور پر، سمجھے، اب اس کی تفصیل آ گئی، اس لیے خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا حضرت نے فرمایا، اور سبیل وہی ہے کہ اب ان کو رجم کریں گے آپ۔ حتی یتوفاہن الموت، امسکو کے ساتھ متن، واللذان یاتیانہا منکم، عرب لوگ عام طور پر، عرب کا قانون یہ ہوتا ہے وعد اور وعید مفرد کی صیغوں سے یا جمع کی صیغوں سے، وعد اور وعید مفرد اور جمع کی صیغوں سے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جہاں پر مسئلہ وہ فعل اس قسم کا ہو کہ موقوف علی اثنین، وہ فعل 2 بندوں پر موقوف ہو تو پھر 2 کا تذکر کر، ورنہ عام عرب کی عادت نہیں ہے، یہ یا مفرد ذکر کرتے ہیں یا جمع ذکر، اور یہاں پر اللذان یاتیان منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنہما، یہ تثنیہ نقل کر رہا ہے، یہ لواطت کا مسئلہ ہے یا زنا کا مسئلہ ہے، کم از کم یتحقق من اثنین، 2 سے اس کا تحقق ہوگا، کوئی اپنی ذات کے ساتھ وطی نہیں کرے گا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے الفعل اذا کان موقوفا علی اثنین، فعل جب موقوف ہو اللہ کو رکھے 2 پر تو پھر وہاں پر تثنیہ، ورنہ عام عرب لوگ ان کی عادت یہ ہے کہ وعد و وعید کے اندر وہ مفرد نقل کرتے یا جمع، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو۔ اللذان یاتیانہا منکم، یہاں آپ حضرات ایک چیز یاد کر لینا، ومن یعص اللہ ورسولہ یتعد حدودہ یدخل نارا خالدا فیہا، تعدی حدود، اس صورت کے اندر کئی مسائل آئیں گے، یہ سب کے سب تعدی حدود کے قبیل میں سے، آپ اس طرح کریں نہیں کریں گے تو یہ تعدی حدود ہوگا، یہ کرو نہیں کرو گے تو تعدی حدود، تو مسائل ہذه الصورت، اس صورت کے کئی مسائل تتعلق بصورت، صورت کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، ویتعد حدودہ، تعدی حدود سے، وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آپ سے عرض کریں گے، فلاں تو گڑ گڑ نہ کرو، آپ کو کچھ پڑھ رہا نہیں پڑھا مولانا۔ واللذان یاتیانہا منکم، 2 بندے تم میں سے وہ یاتیانہا جو اس فاحشہ کا، زنا کا یا لواطت کا ارتکاب کرتے ہیں، فآذوہما، ان کو اذیت دے دو،
ان کو اذیت دے دو اور ان کو تکلیف دے دو. فَإِن تَابَا اگر اس سے یہ کہ وہ توبہ کر لیں اور رجوع کر لیں, وَأَصْلَحَا حَالَهُمَا اپنے اصلاح کر لیں, فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو ان سے روگردانی کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ کی ذات توبہ کو قبول کرنے والے, اس لیے تواب ہے, اس لیے توبہ کو قبول, اور رحیماً اور رحیم ہے بِمَن تَابَ وَآبَ, سمجھے, رحیماً بِمَن تَابَ وَآبَ جو توبہ کرتا اور آب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, سمجھے, آب یعوب, رحیم بمن تاب و آب, سمجھے مولانا. اب لواطت والے کا تو آپ نے پڑھا ہے صاحبین, اور جمہور کے ہاں یہ ہے کہ لواطت والے کی سزا وہی ہے. اگر یہ ہے کہ اللہ کا والا اگر قاری صاحب خود شادی شدہ ہے اور پھر یہ کہ لواطت کرتا ہے تو قاری صاحب واجب رجم ہوگا, اس کو رجم کریں گے. یعنی وہ شادی شدہ ہے تو جیسے کہ زنا کرے کسی خاتون کے ساتھ اس کو رجم کیا جاتا ہے, لواطت میں اسی طرح. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں, فعاذوہما اس کو تکلیف دے دے. اب وہ کیا ہے, کوئی اور سزا دے دے, لہذا اس کو اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے, اس کو پٹائی بھی کر سکتے, اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو کسی دیوار سے گرا بھی سکتے ہیں, گولی بھی اس کو مار سکتے ہیں. یہ بادشاہ کے ثوابدید پر یہ کہ حاکم اور قاضی کے ثوابدید پر یہ کہ موقوف ہے. سمجھ شریف ہے کہ نہیں. باقی فقہا لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ بس نہ بتاؤں تو کہتے ہیں کہ اس میں زنا سے بھی زیادہ شیطان مزہ پیدا کر دیتا, اس لیے کہ یہ خواہشات نفسانی تو شیطان پیدا کر دیتا ہے, زنا سے بھی زیادہ اس کے اندر مزہ ہوتا, سمجھے. اس وجہ سے صاحبین کہتے ہیں اور جمہور حضرات فرماتے کہ بھئی اس میں وہی ہونا چاہیے کہ زنا کے جو مسئلہ. چنانچہ آپ کے ہدایہ اول کے حاشیے میں لکھا ہوگا کہ اللہ فاعل پر تو غسل ہے انزال کی صورت میں, لیکن مفعول پر بھی غسل ہے. جو لواطت کرتے ہیں ان میں مفعول پر بھی اللہ کو بھلا کر غسل ہے, دونوں پر غسل واجب ہوگا. انما التوبۃ, اب توبہ کے وقت کا بیان, یہ جو گناہ ہو گئے تو یہ کیا ہے, انما التوبۃ علی اللہ, توبہ اللہ پر لازم ہے. تو اللہ پر توبہ تو بندے کا فعل ہے, اللہ پر کیسے ہو گیا, تو اس لیے مضاف محذوف ہوگا. انما قبول التوبۃ, توبہ کو قبول کرنے نا, علی اللہ, اللہ کی ذمہ لازم ہے. علی اللہ خبر بنے گا, انما قبول التوبۃ علی اللہ, اللہ کے ذمہ پر. اور ما هو الاصلح للعبد فلیس بواجب علی اللہ, انسان کے لیے جو خوبی ہو بھلائی وہ اللہ پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے. تو اس لیے علی اللہ, اس اللہ کو کہتے ہیں اللہ تفضیلی, یہ اللہ تفضیلی ہے, سمجھے, یہ اللہ تفضیلی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اللہ پر رزق لازم ہے. یہ اللہ تفضیلی ہے کہ خدا کا فضل ہے. انما التوبۃ علی اللہ, انما قبول التوبۃ ثابت علی اللہ, واجب علی اللہ, للذین یعملون السوء, ان لوگوں کے لیے اللہ توبہ کو قبول کریں گے. یہ ثابت ان کے ساتھ متعلق ہوگا جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں بجہالت, غلبہ شہوت کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے, نادانست طور. ثم یتوبون من قریب, پھر یہ کہ قریب جا کر کے توبہ کرتے ہیں. عرب کے ہاں قانون یہ ہے مولانا, قریب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج توبہ کریں کل توبہ کریں, بلکہ آپ سال کے بعد 10 سال کے بعد توبہ کریں گے تب بھی اس کو قریب کہا جائے گا. عرب ہر اللہ کو بھلا کرے امر استقبالی کو قریب کہتے ہیں, اور ہر امر ماضی کو بعید کہتے ہیں. چاہے ابھی جیسے آپ نے کہا الف لام میم, یہ آپ کی زبان سے نکل گیا, مزہ ما مزہ نکل گیا, تو اس لیے اب اس کے لیے کہا جائے گا ذالک الکتاب, یہی کتاب ہے جو میری زبان سے بھی نکلا. ایک تو جی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا اس میں, سمجھ شریف ہے کہ نہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ عرب مزہ ما مزہ ماضی کو بعید سے تعبیر کرتے ہیں, اور مستقبل کو امر استقبالی کو قریب سے کہتے ہیں, چاہے اس میں 1000 سال بھی ہو یا 2000 سال, لیکن یہ تعلق فی المستقبل ہے, مستقبل سے اس کا تعلق ہے, اس کو قریب کہتے ہیں. لعل الساعۃ تکون قریبا وما یدریک, اے محمد آپ کو کیا معلوم ہے, لعل الساعۃ تکون قریبا, تو قیامت میں تو کوئی کافی وقت ہے, لیکن اس کو قریب کہتے ہیں. تو یہ اس قاعدہ کے پیش نظر, یہ نہیں ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے میں توبہ کرتا, مرنے سے پہلے بھی اللہ توفیق دے دے. ثم یتوبون من قریب, پھر توبہ کرتے ہیں یہ. فاولئک یتوب اللہ علیہم,
فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ توبہ کے سلے میں اللہ آ جائے تو پھر یہ کہ اللہ کا توبہ قبول کرنا، اور الیہ اگر آ جائے تو پھر یہ کہ بندے سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، قانون میں الف لام میں آپ کو بتایا، وکان اللہ علیما، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اور حکیما، اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی کیا احکام مقرر کیے یہ اپنے حکمت، اس کی حکمت کو ہوئی جان۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ مقبول نہیں ان لوگوں کا، للذین خبر بنے گا، للذین یعملون السیئات، جو برائیوں کے ارتکاب کرتے، حتیٰ ابتدائی ہوگا، حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو قال انی تبت الآن، تو کہتے اب موت کے وقت کہتے سکرات کے وقت توبہ میری قبول نہیں، جیسے کہ فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی سکرات کے وقت، تو کسی طرح یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حتیٰ اذا حضر احدهم الموت شرط ہو گیا، اور قال انی تبت الآن جو کہتے کہ ابھی میں توبہ کر رہا ہوں۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات والذین یموتون وهم کفار، واو عاطف ہوگا، لا زائد ہوگا، الذین یموتون وهم کفار، الہم کفار یہ حال بنے گا یموتون کے ضمیر سے، اور یہ الذین کے لیے صلہ بنے گی، اس الذین کا پہلے والے الذین پر عطف ہوگا۔ ولیست التوبۃ مقبولۃ للذین یعملون السیئات والذین یموتون وهم کفار، والذین یموتون وهم کفار اسی پر عطف ہے۔ ارے کچھ پہلے پڑھا، اور ان کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے جن کا انتقال ہو جاتا ہے اور کفر کی حالت میں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، جملہ استئنافی ہے، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، دردناک قسم کا عذاب ہم نے ان کے لیے ایک تیار کر کے رکھا ہے۔ اب اس کے بعد مولانا تعدی حدود میں سے یہ تھا کہ پراپرٹی کے تو وارث بنتے ہیں لیکن عورتوں کے بھی وارث بنتے ہیں۔ یہ لڑکی اللہ کو بھلا کرے کہ چچزاد بھائی کے، میرے چچزاد بھائی کے گھر میں چچزاد بھائی کا انتقال ہو گیا، اب یہ ہماری وراثت ہے، اس کے والدین، اس کے بھائی اس کے وارث نہیں ہے، ہماری مرضی ہے، میری مرضی ہے کہ چاہے میں اسے نکاح کر دوں یا اس کو کسی اور کے نکاح میں دے دوں یا رو کے رکھوں اس کو۔ اور پراپرٹی جائیداد مال ملکیت تو وراثت ہے، لیکن عورتیں بھی وہ بھی موروثہ ہے، ان کا بھی آدمی وارث بنے گا۔ میں نے عرض کیا کہ چچزاد بھائی کے گھر میں یہ تھی، چچزاد کا انتقال ہو گیا، اب میں خود اس سے نکاح کروں، یا یہ کہ اللہ کا بھلا کریے کہ رو کے رکھوں، یا یہ کہ اللہ کسی اور سے نکاح کرا دوں، یہ ہماری وراثت ہے، ہماری پراپرٹی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خدا کا تو خوف کرو، سمجھے، خود اس کو پسند بھی نہیں ہے اور دوسرے کسی اور کو نکاح کے لیے چھوڑتا بھی نہیں۔ یہ تعدی حدود میں سے مولانا، یہ تعدی حدود میں سے ایک۔ دوسرا مسئلہ آپ یہ کہہ دیں کہ میراث کے احکام ابھی بیان ہو گیا، تو میراث تو مال کے اندر چلے گا، وراثت تو مال کے اندر چلے گی۔ ارے خدا کا خوف کرو، عورتوں کے اندر وراثت نہیں ہے کہ یہ عورت اس میں بھی تقسیم کرو۔ ہمارے بروئی اور بلوچ نے یہاں پر بیٹھے ہوئے بروئی بلوچ کتنے ہاتھ کھڑا کرے، ماشاءاللہ، دیکھیں نا، یہ بھی ایک مخلوق ہے، سمجھے۔ تو بروئی بلوچ اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے کیا کر دیا، اب 100 بکریاں بھائی تقسیم کر رہے ہیں، تقسیم بکریوں کو تقسیم کر دیں، اس بھائی نے لے لیا، اس نے لیا، باقی چیزیں تقسیم کیا، سمجھے مجھے۔ اب آخر میں کتا اور ابا رہ گئے، بولو آخر میں کون رہ گیا؟ ماں باپ کو بھی تقسیم کر رہے ہیں، بکریوں کو بھی تقسیم کیا، جائیداد کو تقسیم کیا، آخر میں کیا رہ گیا؟ کتا اور ابا۔ تو بھائی لڑ رہے ہیں، ایک بلوچ کہہ رہا ہے کہ جی کتا مجھے دے دو، ابا تو لے لو، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، جاؤ ذلیل ہو جائے ابا، تم ابا لے لو، کتا مجھے دے دو۔ اس کا تبادلہ کر رہے ہیں، سمجھے۔ آپ سے پٹھانوں سے ہم لوگ بروہی لوگ بھی کم نہیں ہیں، بولو، آپ صرف تھوڑی جاہل ہیں، ہم لوگ بھی اللہ کو بھلا کرے آپ سے کسی طرح پیچھے نہیں ہے۔ تو اس طرح بروہی آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ کتا مجھے دے دو، ابا تم لے لو، سمجھے۔ اس لیے مل کر کے بولو بروہی زندہ آباد، سمجھ رہے ہیں، بروہی زندہ آباد۔ اے جی، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء، کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، یعنی تم وارث اور عورت تمہاری موروثہ، کرہن اے کارہین لہا، کہ آپ ان کو ناپسند بھی کرتے ان کی صحبت کو بھی، پھر بھی یہ کہ اس کو اپنا موروثی بنا کر کے رکھا۔ ولا تعذلوہن، اور ان کو یہ کہ منع نہ کر دو، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نکاح سے، اب وہ آدمی مر گیا تمہارا اور وہ عدت گزارے اس کے بعد، ولا تعذلوہن، اور ان کو یہ کہ روکے نہ، یا لا تعذلوہن کو منع نہ کرو، اس لیے کہ لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ آپ لے لو اور لے جاؤ جو کچھ مہر آپ نے ان کو دیا اس کا بعض حصہ۔ کبھی عورتوں کو روکے رکھتے، آپ کو اس وقت چھوڑوں گا
سمجھو بھجن کہ آپ یہ کہ جو کچھ مہر آپ کو لاکھ روپے دیا وہ لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے مجھے دے دو، خدا کا خوف کرو۔ وکیف تاخذونہ وقد افضى بعضکم الی بعض، کس طریقے پر آپ مہر بیوی سے لے لیں گے جب آپ نے بے حجاب آپ اس سے مل چکے ہیں اور آپ نے اس سے ہم بستری کی ہے، تو اس کے بعد مہر لینے کے تو کوئی سوال ہی نہیں۔ ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، کہ جو کچھ آپ نے مہر ان کو دیا ہے، ببعض ما سے مراد مہر ہے، جو مہر آپ نے ان کو دیا ہے اس کے بعد حصے کو آپ ان سے لینا چاہیے۔ لتذهبوا تعذر کے ساتھ متعلق ہو، کسی صورت میں عورتوں سے مہر واپس نہ لو۔ ہاں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، ہاں کھلم کھلا بے حیائی کہ اگر وہ ارتکاب کرے، کھلم کھلا بے حیائی، تو اب خلا پر مجبور کر دو، سمجھے بھائی؟ اب خلا پر اگر یہ ہے کہ آپ خلا کر رہے ہیں ان کی طرف سے، الا یاتین بفاحشۃ مبینۃ کا معنی ہے وہ زانی ہے، قاری سے ٹیوشن پڑھواتی ہے، یا سوء الخلق ہے، بد اخلاق ہے، یا یہ کہ شوہر کو تکلیف دیتی ہے، شوہر کو یہ ہے کہ شوہر کو تکلیف دیتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ آپ اس سے مہر لے سکتے۔ اب نشوز اور نافرمانی اس کی طرف سے ہے، اب اس پر اللہ آپ کو بھلا کرے، آپ اس کو مجبور کر سکتے خلا پر، اور خلا میں مہر والی رقم دے دے، مہر کا آدھا بھی آپ لے لیں، سمجھ شریف میں کہ، اور یہ کہ اس سے زیادہ بھی لے سکتے، مفتی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ لاکھ روپے آپ نے مہر دیے، بیوی کی طرف سے نافرمانی کو 2 لاکھ روپے دے دو پھر آپ کو چھوڑوں گا، ورنہ طلاق تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ طلاق الطلاق لمن رفع الساق، بولو الطلاق لمن رفع الساق، طلاق تو اس کے ہاتھ میں ہے کہ جو پنڈلیاں اٹھاتا ہے، جو کیا کرتا ہے، مروں کو پنڈلیاں اٹھاتا ہے، کھلم کھلا یہ حال بنے گا۔ لا تعذروهن في حال من الاحوال الا في اتيانهن بالفاحشة، الا في حال اتيانهن بالفاحشة، لا تعذروهن في حال، لا تمنعوهن في حال من الاحوال الا في حال اتيانهن بالفاحشة الا ياتين بفاحشة مبينة، کھلم کھلا یہ کہ اللہ آپ کو حوالہ کرے، بے حیائی کا ارتکاب کرے، زنا کرے، یا بد اخلاق ہوں، یا یہ کہ اللہ آپ کا شوہر کو اذیت دیتی ہوں۔ وعاشرون بالمعروف، اور خوبی کے ساتھ ان کے ساتھ گزارا کرو، خوبی کے ساتھ ان کے ساتھ گزارا کرو، ساتھ رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر آپ عورتوں کو ناپسند کریں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے قریب ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ نے اس کے اندر یہ کہ بہت زیادہ بھلائیاں رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر، اللہ آپ کو بھلا کرے، زیادہ بھلائیاں اس کے اندر رکھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سے، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں وہ ناپسند ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان کے اندر بھلائی ایسی رکھی ہے۔ آپ عورتوں کو ناپسند کریں گے، ظاہر ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى الَّتِي لَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِي طَلَبَتْهُ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، امرأت عمران نے جو لڑکا مانگا تھا، وہ لڑکا كَالْأُنثَى الَّتِي وُهِبَتْ لَهَا، اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس کو دی گئی، اور وہ لڑکی کیا ہے، عیسیٰ کی ماں بنے گی۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہمارے حضرت اقدس استاد سلیم اللہ کی کلاس فیلو تھے، مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے فاضل تھے، ہمارے گاؤں والے تھے، تو حضرت مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیٹیاں ہو گئی، تو لوگوں نے کہا عبداللہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ کہا بیٹا نہیں ہے، لیکن دیکھ لینا میری بیٹیاں آپ کے بیٹوں سے بہت آگے نکلیں گے۔ اللہ نے ان کی بیٹیوں کو عالمہ حافظہ بھی بنا دیا، خود پڑھایا، اور اس کے بعد 2 بیٹیاں مدینے کے اندر ان کا نکاح ہوا۔ مدینہ کے اندر شیخ عبد الکریم المراد الاثری بہت اچھے عالم تھے، جامعہ اسلامیہ سے ریٹائرڈ ہو گیا، پھر رکھا انہوں نے، پھر ریٹائرڈ ہو گیا، پھر رکھا۔ اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عبد الکریم بہت مضبوط آدمی، لہڑی تھے، ہم تو مینگل ہیں، یہ لہڑی تھے قوم کے، لہڑی جیسے یہ حیدری میدری، یہ حضرات لہڑی ہے، سمجھے، بلوچوں میں۔ تو وہ خواتین ادھر چلی گئی اور ان کا پورا خاندان اللہ پاک نے ان سے آباد کر دی۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، آپ کسی چیز کو ناپسند کریں گے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اس میں اللہ تعالیٰ بھلائی پھر۔ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اب اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لینا چاہو، مانا ایک کو طلاق دے رہے ہو، نئے جب یار ملتے ہیں پرانے بھول جاتے ہیں، کوئی اچھی سی دیکھ دی لے، اب پہلے والے کو طلاق، اب اس کو آپ طلاق دے، لیکن اس کو 5 لاکھ، اس کو 5 لاکھ آپ نے کروڑ دیتے ہیں جی۔ چمن والا سوک دیکھنا، چمن والا اشتا دایوا دوا درے سلور پزور پزا اشفق ہوا آتا نالس، سمجھے، ناراض نہ ہونا۔ چمن میں گیا ہوں کہ، اور نکاح میں نے خود پڑھایا، اگر آپ دوسری نکاح کرنا چاہ رہے، اب پہلی نکاح کرنا چاہ رہے تو پھر 40 لاکھ کی لڑکی آپ کو ملے گی، اب تو زیادہ ہوگا 40 لاکھ، اور اگر آپ دوسری کر رہے ہیں نا، دوسری اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ کہ 60 لاکھ، اس لیے کہ ایک بیوی آپ کی پہلے ہے تو آپ پر جو ہے نا اضافی چارج لگائیں گے،
60 लाख, اور اگر تیسری کر رہے تو کروڑ، اور چوتھی کر رہے تو 1.5 کروڑ. اور 3 بھائیوں کا نکاح میں نے 1 دن کے اندر پڑھا. ایک کی ایک تھی، ایک کی دوسری تھی، ایک کی تیسری میں نے خود نکاح پڑھایا. تو یہ بھی ایک ترتیب ہے. اللہ آپ کو بھلا کرے. اب ظاہر ہے کہ اللہ پہلی والی بیوی کو چھٹی دینا چاہ رہا ہے، تو کہتے کہ پیسہ اس کو بہت بڑا پیسہ دیا، کہتے پیسہ واپس کرو. کیوں پیسہ خوشی سے آپ اپنے چھوڑ رہے ہیں، خوشی سے آپ چھوڑ، کیوں پیسے واپس کریں؟ سمجھے؟ ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر ایک بیوی دوسری کی جگہ میں لینا چاہ رہے ہو، مانا یہ کہ اس کو طلاق دے کر کے دوسرے، اور حال یہ کہ وقت آتے تم احداہن قنطارا، آپ نے یہ کہ بیوی میں سے کسی کو آپ نے یہ کہ مال کثیر دیا ہے، قنطار، سمجھے؟ مال کثیر دیا، فلا تاخذوا منه شیئا، اس دی ہوئی سے، سمجھے، اس قنطار میں سے، اس میں سے کچھ بھی نہ لو. اتاخذونہ، کیا تم اس سے اللہ کو بھلا کر کیا یہ مان لیتے ہو؟ بہتانا باہتین و آثمین، در حال کہ بہتان باندھتے ہوئے اور اللہ کو بھلا کریے کہ کیا گناہ کے ارتکاب کرتے، گناہ گار ہوتے ہوئے بہتان رکھ کر کے اور سری گناہ کے ذریعے سے مال حاصل کرنا، یہ ٹھیک نہیں. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، حال بنے گا تاخذون کی ضمیر سے، کیسے تم اس مال کو لیتے ہو، حال یہ کہ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، بعض تک پہنچے تم میں سے، یعنی آپ بیوی بغیر حجاب کی بیوی سے مل چکے ہیں، سمجھے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ، آپ شوہر إِلَىٰ بَعْضٍ بیوی کے پاس پہنچے، مانا خلوت صحیح ہو گیا، ہاتھ آپ نے لگا دیا اور آپ نے جمع بھی کیا ہے، اور اب اس کے بعد کیسے لیتے ہو؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور خواتین نے تم سے، وقت افضا پر عطف ہے جو حالی ہے، وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور شدید مضبوط قسم کے میثاق اور عہد آپ سے لے چکے. وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور شدید مضبوط قسم کا عہد کیا لیا آپ سے؟ لا يجوز النکاح الا بحضور شاہدین مسلمین عاقلین بالغین عادلین، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھے؟ تو گواہوں کے سامنے تمہارا نکاح ہو چکا ہے، سمجھے؟ کیا آپ اس نکاح کی شرائط کی پاسداری کریں گے؟ اب الو کا پٹا کہیں کچھ آپ کو کوئی اچھی سی مل گئی، لہذا اس کو اس طریقے پر ستا رہے. وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، قد افضا پر اس کا عطف ہے. وَلَا تَنكِحُوا، اس کے بعد آ جاؤ مولانا، تعدی حدود میں سے ہے، سمجھے بھائی جان؟ تعدی حدود میں سے یہ بھی ہے اپنے ابا کی منکوح کو نکاح کر لینا، سمجھے؟ ابا جی کا انتقال ہو گیا، یہ اس کی ستیلی ماں ہے، ابا کی گھر میں تھی، ستیلی ماں ہے، اب یہ ہے کہ ابا کے مرنے کے بعد ستیلی ماں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہ رہے. زمانے جاہلیت میں یہ ہوا ہے، لیکن فرمایا اللہ اس کو تو معاف کر دے جو کچھ ہو گیا، لیکن اب حکم شرعی آ گیا، اس کے بعد حرام ہے. لا تنکحوا، ماں سے مراد عورت ہے، لا تنکحوا من نکحہ آباؤکم، تمہارے ابا نے جس سے نکاح کر دیا من النساء، جن عورتوں سے، ان سے نکاح نہ کرو، نکاح حرام ہے. الا ما قد سلف، استثناء منقطع، آج جو ہو چکا سو ہو چکا. انہو کان فاحشۃ، بے شک ان تزوج الابناء زوجۃ الاب، ان تزوج الابناء، سمجھے؟ ازواج الآباء، ابا کی بیوی سے نکاح کر لینا، فاحشۃ، یہ کھلی بے حیائی ہے، ومقتن، اور ناپسندیدہ عمل ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے، برا ہے راستے کے لحاظ سے. وہ ضمیر ممیز ہے اور سبیلا اس سے یہ ہے کہ تمیز ہے، سمجھے؟ وساء سبیل ہذہ. اس کے بعد اللہ کو یہ بھی تعدی حدود ہے، 14 قسم کے محرمات ہے کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، سمجھے بھائی جان؟ اب چونکہ ابھی ستیلی ماں کا مسئلہ بیان کر دیں. آپ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پرویز خسرو نے اس کو اللہ کا خط کو پھاڑا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ممزق کل ممزق، خدا اس کا چورا چورا کر دے، سمجھے؟ تو ہوا اس کے بیٹا جو نوشہر جو بیٹا تھا، بیٹے نے کیا کر دیا، اس نے اپنے ابا کو مارا. مارنے کے بعد پھر یہ کہ اپنے ستیلی ماں سے، اس سے اللہ کو بھلا کر بی بی شیری سے اس سے نکاح کرنا چاہا، اور اس نے کیا کر دیا، اس کی ستیلی ماں نے زہر پیا کہ بیٹا میرے ساتھ وطی کرے گا، ستیلا بیٹا میرا، لہذا اس زہر پی کر کے اپنے آپ کو ختم کیا. بیٹا زانی تھا، کمرے کے اندر جا کر کے دیکھا، کمرے کے اندر شیشے رکھے ہوئے تھے، ایک کمرے پر لکھا ہوتا ہے ایک شیشے پر کہ یہ دوائی بہت قوت بہا کے لیے مفید ہے. تو ابا اس کا تو زانی تھا، تو وہ سمجھا کہ ابا نے چونکہ یہ قوت بہا کے لیے مفید ہے یہ دوائی، اس نے اٹھا کر کے اس کو کھا لیا، جبکہ وہ دوائی زہر تھی، لہذا وہ بھی مردار ہو گیا، باپ مردار ہو گیا،
اس کی ستیلی بیوی، اللہ آپ کو اس کی بیوی اور اس کی ستیلی ماں وہ بھی، اور بیٹا اس طریقے پر مردار ہو گیا۔ یہ رسول پاک کی بد دعا ہے جو آپ نے فرمایا اللہم مزقو کل ممزق، سمجھے؟ ہے حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماں تم پر حرام ہے، امہاتکم اصولکم، لہذا اس میں دادی نانی یہ سب کچھ آ گئے، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری ایک بہنیں، وعماتکم پھوپھیاں، وخالاتکم خالہ، وبنات الاخ بھتیجی، وبنات الاخت بھانجی، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ خواتین، اللاتی صفت بنے گا امہات کے لیے، اللاتی ارضعنکم جنہوں نے دودھ پلائے رضائی میں، واخواتکم من الرضاعۃ اور رضائی تمہاری بہنیں، وامہات نسائکم تمہاری ساس، وامہات بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی اور بیویوں کی بیٹیاں، بیویوں کی بیٹیاں، اللاتی فی حجورکم جو کہ تمہارے اللہ کا پرورش میں ہے، یہ چاہے آپ کے پرورش میں ہو یا نہ ہو، بیوی کی بیٹی سے آپ کی نکاح کی اجازت نہیں، لیکن بشرطے کہ آپ نے بیوی سے دخول کیا ہے تو پھر اس کی بیٹی چاہے آپ کی پرورش میں ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کسی سے نکاح کر دیا کسی خاتون سے اور اب تک اس کے ساتھ دخول نہیں ہوا اور اس کو آپ نے طلاق دے دی، اس کی بیٹی سے سابق شوہر کے اس سے نکاح کر سکتے۔ وربائبکم اللاتی اور بیویوں کی بیٹیاں، اللاتی ہن کائنات فی حجورکم جو تمہارے اللہ کا پرورش میں، من نسائکم اللاتی روایت سے حال بنے گا، حال کونہن من نسائکم اللاتی تمہارے ان بیویوں سے یہ بیٹیاں، اللاتی دخلتم بہن جن کے ساتھ تم نے یہ کہ ہم بستری کی ہے، فإن لم تکونوا دخلتم بہن اور اگر بیوی کے ساتھ آپ نے ہم بستری نہیں کی ہے، فلا جناح علیکم تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، بس یہ ہو گیا۔ وحلائل ما قبل امہات پر عطف ہے، مائیں، بیٹیاں اور بھانجیاں، بھتیجیاں حرام، وحلائل ابنائکم اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وحلائل ابنائکم بیٹے تمہارے کون سے، الذین ہم من اصلابکم وہ بیٹے جو کہ تمہارے صلب سے، صلبی بیٹیاں، بیٹے تمہارے صلبی بیٹے، اور جو صلبی بیٹا نہیں ہے متبنہ ہے، جیسے کہ حضرت زید اس نے اپنی بیوی کو زینب کو طلاق دے دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کر دیا، وہ نبی کا بیٹا تھا لیکن متبنہ تھا، وہ نبی کا صلبی بیٹا نہیں تھا، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے فرمایا ادعوہم لآبائہم، ادعوہم منتسبین الی آبائہم، بھائی بیٹا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ منتسبین الی آبائہم باپ کی طرف نسبت کر کے اس کو، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ لیکن بعض بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ منہ بیلے بیٹے، سمجھے بھائی جان، میں نے طلباء سے جو عزت دیکھی اپنے اولاد سے نہیں دیکھی، اور ہمارے اساتذہ بھی اسی طرح، جو پڑھنے پڑھانے والے سب کا تجربہ یہی ہے، طلباء میں بعض گوہر موتی اس قسم کے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ان کی وفا کو سلام، بیٹوں کو جب ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سمجھے؟ جو اپنے صلبی اور نسبی جو بیٹے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی جو اولاد میں۔ ظاہر ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت جو حضرت شیخ العرب والعجم حسین مدنی نے کی وہ کسی نے بھی نہیں کی، اولاد اور رشتہ داروں میں سے کسی نے بھی نہیں، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب الگ ہوتے تو پھر روتا، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی پر بھی روتا، فرمایا کہ بیٹوں سے اس کا تصور بھی نہیں۔ واہ واہ، ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان، مولانا آدم خان دامت برکاتہ العالیہ جامعۃ السلیم 4 صدر کے جو محتمم ہیں ہمارے شاگرد ہیں، مولانا آدم خان صاحب کی دعوت کی، اسلام آباد سے وہ آئے تھے تو میں اور مولوی آدم خان ہم گئے، تو مولانا عادل صاحب کی اہلیہ اس کے بارے میں جب یہ حضرات امریکہ چلے گئے تو حضرت شیخ الہند، حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمایا کہ بہت افسردہ ہوں، عادل کے لیے بھی بہت پریشان ہوں، لیکن عادل کی بیوی نے جس طرح میری خدمت زندگی میں کی ہے میرے کبھی سوچا تک بھی نہیں ہے، اس طرح میری بیٹیاں اور اس طرح یہ ہے کہ میرے گھر کے کسی نے خدمت۔ مولانا آدم خان دامت برکاتہ العالیہ میرے ساتھ تھے، ناشتے میں ہم لوگ گئے، بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جی۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین، اور یہ بھی الجمع بین الاختین، دو بہنوں کو، چاہے دونوں کو مل کے یمین کے طور پر لونڈیاں 2 بہنیں ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہوتی نہیں کر سکتے، ایک کو ان میں سے نکاح کیا دوسرے مل کے یمین کے طور پر تب بھی آپ نہیں کر سکتے، اجازت نہیں، الجمع بین الاختین۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ احلتہما آیتن کہ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، تو اس آیت سے اجازت ملتی ہے
وحل لکم ما ورا، لیکن ان تجمعوا بین الاختین یہ آیت اس کی اجازت نہیں دے رہے، اور ظاہر ہے کہ مجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام، حرمت کو ترجیح ہوتی ہے، وحل لکم ما وراء ذالکم سے حلت معلوم ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ ان تجمعوا بین الاختین یہ حرام قرار دیتی، ہم حرام پر عمل کریں گے، سمجھ رہی میں کہ نہیں، حرام ہی پر اس کو حرام ہی قرار دے دیں گے، سمجھ رہی میں۔ اور ویسے بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فروج کے اندر اصل چیز تحریم ہے، ویسے بھی کیا ہے فروج کے اندر اصل چیز کیا ہے، فروج کے اندر تحری، یہ فروج کے اندر نہیں چلتی، صرف الابضاء بزا کے اندر اصل چیز تحریم ہے، سمجھے، یہ تحری وغیرہ یہ چیزیں نہیں چلتی، سمجھے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ نے دو بہنوں کو جمع نہیں کیا، چاہے مل کے یمین کے طور پر یا مل کے نکاح، تو ایک مباح چیز کو آپ نے ترک کیا نا، اور اگر حقیقت میں یہ حرام ہو تو وقوع الحرام سے بہتر یہ ہے کہ ترک مباح، وقوع الحرام سے بہتر یہ ہے کہ ترک حرام، ترک مباح کیا آپ نے، بات زبردستی جو سمجھ میں نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مستثنی منقطع ہوگا جو کچھ، ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، توبہ کرنے والے بندوں پر غفور بھی ہے اور رحیما بہم۔ والمحسنات، تو یہ بھی اسی پر عطف ہے، وحرمت علیکم المحسنات، شوہر والی عورتیں، محسنات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تی احسن فروجہن بالتزوج، نکاح سے انہوں نے حسان، اور حسن کہتے قلعے کو، اور قلعہ محفوظ ہوتا ہے، تو جس نے شوہر نکاح کیا تو نکاح کر کے جن عورتوں نے، تو وہ گویا کہ اب محفوظ ہے نا، سمجھ رہی میں کہ ہر جگہ وہ کوئی کاری عام ٹیوشن نہیں پڑھا سکے گا ان کو۔ والمحسنات من النساء، اور شوہر والی عورتیں یہ بھی حرام ہے تم پر، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں تمہاری لونڈیاں، آپ متصل یا منقطع قرار دے دیں، ہاں وہ لونڈیاں جن کو دارالحرب سے نکال کر کے بغیر شوہر کے لایا جاتا ہے، وہ عدت گزارنے کے بعد آپ کے لیے حلال ہوں گے، الا ما ملکت ایمانکم کتب اللہ ذالک کتاب اللہ علیکم، خدا نے یہ چیزیں اللہ نے تم پر یہ کہ لکھ دیا، اور اللہ پاک نے فرض قرار دیا ان حکام کو، ان پر عمل کرنے کو، وحل لکم ما ثبت وراء ذالکم، اس کے علاوہ اللہ نے سب کچھ تو آپ کے لیے، اور حلال ہو گئے آپ کے لیے ما وراء ذالک، ما ثبت وراء ذالک، یہ ما وراء یہ کیا بنے گا، نائب فاعل بنے گا وحل کا، اور ان تبتغوا یہ اس سے بدل استعمال ہے، آپ یہ کر دیں مبدل منہ کو ہٹا دیں، بدل کو اس کی جگہ پر لگ دیں، وحل لکم ما وراء ذالک ما ثبت وراء ذالک، اس کے علاوہ جو کچھ باقی سارے کے سارے آپ کے لیے حلال ہے، اب ما وراء ذالک کو ہٹا دو۔ وحل لکم الابتغاء باموالکم، وحل لکم ابتغاء البضع، بیوی کے بضع کو حاصل کر دو، باموالکم ملسکین باموالکم، اپنے مال سے، کس کو سمجھ میں آ گیا، اس لیے یہ بدل استعمال ہے۔ صلب زید صوبہ، زید کو ہٹا دو، صوب کو رکھو، معنی تب ٹھیک ہو جائے، اور مقصود بھی بدل ہی ہوتا ہے، سمجھے بھائی۔ وحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، تبتغوا کے سبھی سالوں، محسنین عفت یہ ہے کہ تلاش کرتے ہوئے، شادی آدمی کرے عفت کے لیے، غیر مصافحین نہ کہ درحال کی مستی نکالنے کے لیے، مستی اور شہوت پرستی کے لیے نہ کرے، آدمی شادی کر لے اللہ آپ کو بھلا کرے عفت حاصل کرنے کے۔ فمستمتعتم، اس ما سے مراد عورتیں ہیں، بس وہ عورتیں کہ استمتعتم بھی، جس سے آپ نے فائدہ حاصل کر دیا، منہن فآتوہن اجورہن، فرمایا کہ ان کا مہر ان کو دے دو، فمستمتعتم بھی منہن ایک تو یہ ہے کہ ما سے مراد عورتیں، دوسرا معنی یہ ہے کہ ما سے مراد طریق، بس جو طریقہ کہ آپ نے استمتاع کیا اس طریقے کے ذریعے سے، منہن عورتوں سے، فآتوہن اجورہن عورتوں کو ان کا مہر دے دو، اس لیے کہ مہر تو عورت کا حق ہے، تو ماں سے مراد میں نے عرض کیا کہ طریقہ کا ترجمہ بھی کیا گیا، اور ماں سے مراد عورتیں بھی ہیں، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، اور بھی اس کی طرف راجع ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماں لفظ مذکر ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، مراد اس سے مؤنث ہے۔ سورہ احزاب کے اندر ازواج مطہرات کی طرف بار بار ضمیر مذکر کا لوٹایا گیا، ہماری جو مائیں ہیں ان کی طرف ضمیر مذکر کا لوٹایا گیا، ملنگو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اڑے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچوں اتنے ہو نا، پریشان تو نہیں ہے، رمضان آ گیا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یہ اللہ کو حوالہ کرے جواب شرط ہے، اور یا کہہ دو کہ اللہ کو حوالہ کرے مبتدا
اور یہ اس کے لیے خبر ہے، اور یہ کہ شرط کے معنی کو متضمن مبتدا، تو اس لیے ویسے تو جملے شاید خبر نہیں۔ فآتون اجورہن، ان کا مہر ان کو دے دو۔ فرماتے ہیں کہ فریضتاً، فآتون اجورہن فریضتاً، یہ حال بنے گا اجور سے، درحال کہ مقرر شدہ یہ کہ فرض۔ ولا جناح علیکم، تم پر اے شوہرو کوئی گناہ نہیں ہے، ثابت فیما اس رقم میں کہ تراضے تم بھی، جس پر تم میاں بیوی راضی ہو، بعد الفریضت، مقرر کرنے کے بعد۔ وہ بیوی کے لیے کہا جی اس کا حق مہر کیا ہے؟ ₹1,00,000 طے ہو گیا، ₹1,00,000 شادی ہو گئی۔ جب اس کے چہرے کو دیکھا کہا کہ میں آپ کو یہ ہے کہ ₹10,00,000 اور دے دوں گا۔ سمجھ شریف میں کہ مکڑا دکھا دو، جلوہ دکھا دو، سمجھتا ہے۔ جب اس کو دیکھا پتہ چلا، کہا کہ اوے پیسہ آپ کے لیے قربان ہے، فریضہ تو وہ تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے ₹1,00,000، لیکن کہا 10,00,000 خوچا ہم تم کا دے گا۔ سمجھ شریف میں تو دے دے، اچھی بات ہے، جو طے کیا ہے جی۔ ولا جناح ثابت علیکم فیما تراضیتم بھی، اسی ثابتوں کے ساتھ متعلق، فیما تراضیتم بھی اس رقم میں جو جس پر راضی ہو، اللہ آپ کا بھلا کرے، من بعد الفریضۃ، فرض مقرر کرنے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما، بے شک اللہ تعالیٰ یہ کہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یہ علم کی روشنی میں یہ کام بتا رہا ہے، اور یہ کہ جو کچھ مشروع قرار دے اس کی حکمت کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، طولاً کا معنی خود طاقت اور قدرت کے، لم یستطع استطاعت کا معنی بھی قدرت کے۔ اب لم یستطع منکم، جو تم میں سے قدرت نہ رکھے، طولاً قدرت رکھ کر کے، اس لیے یہ اب تجرید ہوگی، اس لیے اب معنی ہوگا لم یفعل منکم، جو تم میں سے نہ کر سکے، طولاً قدرت رکھ کر کے، اب تجرید ہو گیا۔ جرد الاستطاعت عن معنی الاستطاعت والقدرت، اس کو تجرید کیا گیا۔ اب قدرت کا ترجمہ، طاقت کا ترجمہ صرف طولاً میں کریں گے۔ اسرا کے اندر اسرا یسری میں خود بخود رات کو لے جانا، لیکن اب اسرا کا معنی صرف کرو گے کہ لے گئے اپنے بندے کو، راتوں رات نہیں لگے، اس لیے کہ لیلن آگے آ رہا ہے۔ یہ تجرید مجردات میں سے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، صحیح ہے مولانا؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، جو تم میں سے نہ کر سکے، طولاً طاقت رکھ کر کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مفعول بھی ہے۔ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، طولاً سے بدل بنے گا، سمجھے؟ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، فرماتے کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح نہ کر سکیں۔ فَانكِحُوا مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، فَانكِحُوا تو نکاح کرو کہ جو تمہارے ہاتھ جس کے مالک ہیں، یعنی لونڈیوں سے، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، جو تمہارے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مومن لونڈیاں ہوں، ان سے اپنی لونڈیوں سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ملک رقبہ ملک یمین سے زیادہ مضبوط ہے۔ جو آپ کی اپنی لونڈی ہے اس میں تو دمادم مست کلندر مست کلندر مست کلندر، آئے سمجھے؟ اس میں ملک رقبہ، جب آپ مالک ہے تو ملک نکاح کی ضرورت، ملک کیا ہے، ملک رقبہ کی ضرورت کی، اس کے نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ رقبہ کا آپ مالک ہے۔ ابھی بھی یہ برطانیہ میں، فرانس میں اور انڈیا میں خواتین بیچتے ہیں، تو یہ مسئلہ آ گیا کہ جب یہ بیچتے ہیں اور آپ ان کو خریدتے ہیں، تو خریدنے میں تو ملک رقم آپ کو آ گیا، تو اب نکاح کی ضرورت ہوگی۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس قسم کا اشکال آ گیا۔ باقی آپ کہیں گے لونڈیوں کا زمانہ نہیں ہے، لونڈیوں کا زمانہ تو ہے، وہ تو صرف اس کو موقوف قرار دیا گیا، بین الاقوام، اقوام متحدہ نے موقوف قرار دے دیا۔ تو یہ فتویٰ آ گیا، استفتاء آ گیا، بنور ٹاؤن میں بھی آ گیا، اسی طریقے دارالعلوم میں اور ہمارے جامع فاروقی میں بھی آ گیا۔ اس کا توڑ ہم لوگ نہیں کر سکے، مجھے یاد ہے۔ شاہ عبدالعزیز کو کون توڑے گا؟ تو ہوتے ہیں بہت سے علاقوں میں ابھی تک بھی بیچتے ہیں جی۔ فَانكِحُوا مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمْ، آزاد، اس سے اللہ آپ کو بھلا کرے، اس سے لونڈیاں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے۔ یہ جملہ معترض ہے، بعضکم من بعض، تم آپس میں برابر ہو، ایک دوسرے سے پیدا ہو، سمجھے؟ اب یہ کہ یہ لونڈی ہے، یہ بابا لونڈی سے ویسے بہتر یہ کہ نکاح نہ کرے۔ فرماتے کہ فَانكِحُوهُنَّ، جب صورتحال یہ اذا كان الامر فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے آقا کی اجازت سے، اہل کی اجازت سے نکاح کرو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کا مہر ان کو دے دو۔ مہر اس کا نہیں ہے، لونڈی کا مہر لونڈی کا ہے، لیکن لونڈی خود آقا کی ہے، نتیجے نکلا مہر بھی آقا کی ہے، سمجھتے ہیں؟ ویسے مہر تو عورت کا ہوتا ہے، لیکن لونڈی سے آپ نکاح کریں گے، لونڈی آپ کی نہیں ہے، لونڈی عیسیٰ خان کی، عیسیٰ خان اپنی لونڈی کا نکاح آپ سے کراتا ہے، تو مہر تو لونڈی کا ہے، کہا قرآن نے کہا کہ لونڈی کا ہے، تو لونڈی کا مہر ہے، لیکن لونڈی خود آقا کی ہے، تو اس لیے مہر بھی آقا کی ہے۔
اس لیے پہلے بتائے بے اذن اہلہن. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا. اور یہ جو بے غیرت تھا نا، اس نے 200-300 رنڈیاں پال کر کے رکھی تھی، اور یہ کہ لونڈیاں رنڈیاں اور ان سے زنا کرواتے تھے، اور کروا کر کے اسی پر اس کا ڈیرا چلتا تھا، اور یہ سردار بنا ہوا تھا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین. اس کا کام یہی تھا. فن کے بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جائز طریقہ پر ہے دستور کے مطابق، اور ان سے وَآتُوهُنَّ ان کو دے دو، اور نکاح کرو ان سے محسنات در حال کہ عفت مقصود ہو، وہ بھی عفت کو چاہتی ہوں، غیر مصافحات، نہ یہ کہ مستی کرنے والے ہو، ولا متخذات اخدان، نہ غلط دوستی کرنے والے ہو کسی سے. فَإِذَا أُحْسِنَّ، جب وہ شادی ان کی ہو گئی، یہ شرط. فَإِنْ أَتَيْنَ، پھر شرط اگلے والا جزا، پھر یہ جزا بنیں گے پہلے والا. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، نکاح کے بعد بھی بے حیائی کا ارتکاب کرے یہ لونڈیاں، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر لازم ہوگا نصف ما ثبت علی المحصنات من العذاب، جو آزاد عورتیں شادی شدہ عورتوں پر، ان پر جو یہ ہے کہ 100 اللہ آپ کو بلا کریے کہ جیسے کہ ان کے لیے جو کیا کہتے ہیں کہ جو عام عورت جو زنا کرے تو اس پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جو اس کو سزا ہوتی ہے یہاں اس کا آدھا ہوگا اس پر لونڈیوں پر. لونڈی کو سنسار نہیں کریں گے، یہ طے شدہ ہے. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ، تو ان پر لازم ہے اللہ آپ کو نصف ما ثبت علی المحصنات من العذاب، مانا کوڑے وغیرہ کوڑے، آدھے کوڑے ان کو لگیں گے. ذالک کا مانا نکاح الاماء، لونڈیوں کا نکاح، کائن لمن خشی العنت، ان لوگوں کے لیے ثابت ہے کہ جو العنت مشقت یعنی زنا میں پڑنے کا اندیشہ رکھتے ہوں. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ منکم کو متعلق کریں گے خشیہ کے ساتھ. ذالک نکاح الاماء، لونڈیوں کا نکاح، فرماتے ہیں کہ کائن لمن خشی العنت، جو مشقت کا جس کو اندیشہ ہو کہ مشقت میں پڑ جائے یعنی زنا میں پڑے گا. نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. چاہے آپ کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، لونڈی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ لونڈی کے ساتھ نکاح نہ کریں، اس لیے کہ لونڈی کے ساتھ نکاح کریں گے تو آپ کے بچوں کو بھی، آپ تو آزاد ہیں، آپ کے بچوں کو بھی وہی تانا دیا جائے گا کہ لونڈی کے بچے جا کر کے جاؤ. تو اب آپ کہیں گے کہ ذالک، یہ لونڈیوں کا نکاح اصح لمن خشی العنت، سمجھے، اصح صحیح ہے. باقی ویسے بھی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے عام اجازت تو عام لوگوں کو بھی ہے. وَأَن تَصْبِرُوا كَمَنْ وَأَن تُمْسِكُوا عَن نِّكَاحِ الْإِمَاءِ، لونڈیوں کے نکاح سے رک جاؤ، یہ مبتدا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، تاکہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے بچہ، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، چونکہ بچہ کیا ہوتا ہے وہ ماں کا تابع ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ یہ ہے کہ وہ غلام بن جائے. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات غفور بھی ہے اور اللہ کی ذات رحیم بھی ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے اللہ کا بھلا کریے کہ لونڈی کی نکاح فی نفسی تو ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ کہ غفور رحیم ہونے کی وجہ سے آپ کو اجازت دے دیں. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ان احکام کا سلسلہ چل رہا. یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یبین لکم، ارادہ کے بعد لام آ جائے یہ ان کے معنی میں ہوگا. یرید اللہ ان یبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کرے ان احکام کو. ویہدیکم، اور تمہیں رہنمائی کر دے. سنن الذین مضوا من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے ان کا طریقہ بھی آپ کو بتا دے، ان کی روش آپ کو بتا دے. ویتوب علیکم، اور کمی بیشی ہو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے. واللہ علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات علیم بھی ہے. اس لیے یہ جتنے بھی احکام ہیں یہ اس کے علم کی روشنی میں، اور حکیم ان کی مصلحتوں کو اور حکمتوں کو اللہ کی ذات جانتا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے توبہ کو قبول کرے. ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ کہ جو کہ شہوت پرستی میں شہوات کے در پہ شہوات کے پیچھے لگے، وہ چاہتے ہیں، یریدو کا مفعول آئے گا، الذین یتبعون الشہوات، یہ تو فاعل ہو گیا موصول صلہ میں، ان تمیلوا میلا عظیما، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کا بھلا کرے کجی میں پڑ جاؤ. تمیلوا میلا عظیما، ایک کجی اختیار کرو اور ایک بہت بڑے طریقے سے کجی اختیار. ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے ان احکام کے ذریعے سے. کیوں؟ اس کی وجہ کہ لأن الانسان خلق ضعیفا، انسان اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے بہت کمزور ہے. انسان اپنے اوپر کنٹرول بھی نہیں کر سکتا اور شہوت کا مقابلہ کر بھی نہیں سکتا. تو آزادوں سے نکاح کرو، نہیں تو لونڈیوں سے نکاح کرو. آزادوں سے نکاح کرو، نہیں تو پھر یہ کہ لونڈیاں تو سستی ملتی ہے، تو پھر یہ کہ لونڈی سے نکاح کرو. ارے مونڈیا کچھ پلا ہے، پڑا نہیں پڑا، بہت مشکل ہے اپنے اوپر کنٹرول کرنا. فرماتے ہیں یرید اللہ یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، غیر قادر علی نفسہ، انسان اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا. 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 انسان اپنے
ہو گیا۔ تعدی حدود میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا اور کھانا، ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ تعدی حدود میں سے، ومن یتعد حدود اللہ، آپ کو پتہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرماتے کہ اپنے مال کو اپنے درمیان میں اللہ آپ کا باطل طریقے سے نہ کھاؤ، بالباطل اللہ آپ کا بھلا کرے، لا تاکلوا کے ساتھ متعلق ہوگا، اموالکم بینکم بالباطل، باطل اور باطل کا معنی ما کیا ہے، ما اباحہ اللہ، اللہ نے اس کو مباح قرار نہ دیا، یا لم یبح اللہ، خدا نے جس کو مباح قرار نہ دیا وہ باطل طریقہ۔ الا ان تکون مستثنا، استثناء میں منقطع ہوگا جنے دا پترا، الا ان تکون تجارتا، ہاں یہ ہے کہ الا ان تکون المعاملۃ تجارتا، وہ تجارت ہو اور کائنتا ان تراضی منکم، تمہاری رضامندی سے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تجارت میں ہوتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ تجارت میں آپ نے چیز بیچی تو اس کا ثمن بھی آپ نے وصول کر لیا، قیمت اس کی وصول کر لی، اب یہ ہے کہ وہ الا ان تکون المعاملۃ، تو اس کو استثناء منقطع کیا کر کے چھوڑ دو گے، الا ان تکون المعاملۃ، ہاں وہ معاملہ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، اور فرماتے کہ ایک دوسرے کو اپنی ذات کو قتل نہ کرو، اپنی ذات کو کون قتل کرتا ہے، لا تقتلوا انفس اخوانکم، جو میں آپ سے فاقتلوا انفسکم جیسے کہ وہاں پر گزرا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ خودکشی تو حرام ہے، اور خودکشی کی حرمت عقلی ہے، لا تختص بشریعت دون شریعت، وہ کسی وہاں پر فاقتلوا انفسکم کا مطلب یہ تھا لیقتل الموحد المشرک، موحد مشرک کو، سمجھے اے جی، لا تقتلوا انفسکم، انفس اخوانکم، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان رحیما بکم، بے شک اللہ کی ذات تم پر رحیم ہے، ومن یفعل ذلک، یہ مذکورہ، ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، ظلم و زیادتی کی وجہ سے یہ مذکورہ کام، یعنی یتیم لوگوں کا مال کھانا یا قتل کر دے، ومن یفعل ذلک المذکورہ من قتل الناس واکل اموالهم کے مال کو، عدوانا ظلم کر، زیادتی کر کے، وظلما ظلم کر کے، ظالما و متعدیا، ظالماً و متعدیاں، فسوف نصلیہ نارا، آگ میں ہم جھلسا دیں گے اس کو، آگ میں جھلسا دیں گے اور تپا دیں گے اس کو، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، وکان ذالک یسیرا علی اللہ، ذالک کا مشار الیہ اصلاح ہے جس پر نصری دلالت کر رہا، ذالک کا مشار الیہ اصلاح یسری اصلاح جس پر نصری دلالت، وکان اصلاح جہنم کے اندر جھلس دے دینا ان کو اور جھلسا دینا اس کو، جہنم میں داخل کر دینا، یسیرا علی اللہ، خدا پر یہ کہ بالکل آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر آپ اجتناب کریں گے، یہ کبائر مضاف ہے، ما تنہون عنہ یہ پورا جملہ مضاف نہیں لے اس کے لیے، اب آپ کہیں گے کبائر المنہیات، کبائر المنہیات جن باتوں سے ان کو منع کیا جاتا ہے، منہیات کی کبائر سے اگر آپ اجتناب کریں گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو پھر یہ کہ ہم آپ کے سیئات کو، صغائر کو معاف کریں گے، وندخلکم مدخلا کریما، معزز جگہ یعنی جنت میں آپ کو داخل کریں گے، مفعول مطلق بنے گا، مصدر میمی ہے مدخلا کریما، ندخل کے لیے، وندخلکم مدخلا کریما۔ اب مسئلہ ذرا سمجھ لینا، ان تجتنبوا کبائر، جمہور کا مذہب یہی ہے جو آپ کتابوں میں پڑھتے رہتے، صغائر وضو سے دیگر اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبائر اگر حقوق اللہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو بغیر قضا کے وہ معاف نہیں ہوں گے، اور اگر یہ کہ کسی کا مال آپ نے دبا دیا ہے، کسی کا مال اگر آپ نے دبا دیا ہے تو جب تک صاحب مال کو اور یہ کہ مالک کو اس کا حق نہیں دے دیں گے اس وقت تک معاف نہیں ہوگا، مالکی سے آپ، تو خلاصہ یہ نکلا کہ کبائر کے لیے توبہ ضروری ہے، کبائر کے لیے اللہ آپ کو بلا کریے کہ کیا ہے، کبائر کے لیے توبہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق نمازوں کی تو قضا، اور مال اللہ آپ کا بھلا کرے کسی کا دبائے اس کو ادا کرو گے یا اس سے معاف کراؤ گے، معاف نہیں کرائے تو معاف نہیں ہوگا، اور صغائر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے، وضو سے، اس سے بھی معاف ہو جاتے، لیکن یہاں بتا رہے ہیں کہ صغائر اس وقت معاف ہوں گے، صغائر اس وقت معاف ہوں گے کہ جب کبائر کا آپ نے ارتکاب نہ کیا ہو، اور یہ معتزلہ کا مذہب ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، کچھ بھلا پڑ گیا۔ اب مسئلہ ہے آپ کے کبائر نہیں ہے، آپ کبائر سے اجتناب، کبائر نہیں ہے تو صغائر کو معاف کریں گے، یہ منطوق ہے، ٹیٹ رہنا دغا، آپ کے کبائر سے آپ بچے ہیں، کبائر نہیں ہے تو صغائر معاف کریں گے، یہ ہے منطوق، اور اگر کبائر ہے صغائر کو معاف نہیں کریں گے، کبائر تو ویسے ہی معاف نہیں ہوں گے، صغائر بھی معاف نہیں ہوں گے، یہ مفہوم مخالف ہے، اور مفہوم مخالف کے ہم نصوص میں قائل نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک خیال کر لینا جنتا پتر،
سمجھے؟ چنانچہ مشکات وغیرہ ترمذی میں جو حدیث بھی آتی ہے اس قسم کی، اس میں تعویل کر دیں معلوم یخشى الکبائر، معلوم یخشى راوی کی یہ ہے کہ تبدیلی ہے، معلوم یخشى الکبائر کا معنی الا الکبائر، کبائر کے لیے توبہ ضروری ہے، صغائر تو ویسے ہی وضو سے وغیرہ سے ان چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ صحابی نے بوسہ لیا کسی خاتون کا بوسہ لیا، پھر آ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اقیم علی الحد، مجھ پر حد، یعنی میں نے ایسا گناہ کیا کہ مجھ پر حد ہوگی۔ فرمایا کیا کیا ہے؟ سمجھے؟ فرمایا کہ اس طریقے پر ہے، میں نے بوسہ لیا پھر وضو بنا کر کے جا، فرمایا نماز میں آپ ہمارے ساتھ تھے؟ فرمایا تھے، فرمایا معاف ہو گئے۔ اے دختر زرگر یک بوس بیدے بسد کیسر، اے احمق نمی بینی بنشستم پیش پدر، امروز برو فردا بیا در باغ پدر، یک بوس دی ہم یک توش دی ہم یک چیز دیگر۔ سمجھتا ہے؟ اے احمق نمی بینی کی بنشستم پیش پدر، امروز برو فردا بیا در باغ پدر، یک بوس دیم یک توش دیم یک چیز دیگر۔ اللہ اللہ اللہ، کیا کہنا جی، کیا کہنا منحوس، تو سوتا رہا سبق میں، ابھی کہتے ہیں سوا۔ اڑے مسئلہ سمجھ آیا؟ لیکن کبائر یہاں مضاف ما تنہون عنہ ہے، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، معزز جگہ میں آپ کو داخل کر دیں گے۔ ہو گیا مولانا؟